نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہاں مدعو کیا اس دینی خدمت کے لیے۔ پھر وہ سب لوگ جو کہ وقت نکال کے اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات۔ اس موضوع کو ہر انسان نے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کبھی پڑھا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ایک اور پہلو سے آج اس پر بات کریں، اور یہ جو بات ہم کریں تھوڑی سی غور و فکر والی ہو، یعنی ہم کچھ سوچیں اس کے بارے میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس کچھ اچھی اچھی باتیں ہم سنیں گے اور پھر ہم چلے جائیں، بلکہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور سوچیں کہ زندگی کے مقصد کے بارے میں کیا ان پہلوؤں پہ ہم نے اس سے پہلے سوچا تھا یا نہیں، اور اگر نہیں سوچا تھا تو یہ پہلو جب ہمارے سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے زندگی کے مقصد کے حوالے سے کیا طے کرنا ہے، اور پھر جو بھی ہم طے کریں زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کا پھر ہمارے عمل کی دنیا میں کیا اثر پڑتا ہے۔ یعنی خالی یہ سوچنے اور سمجھنے کا کام تو نہیں ہے، اس کے پھر عمل کی زندگی میں بھی عمل میں بھی لانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم زندگی کے کسی مقصد پر بات کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، اصل میں یہ جو پورا عنوان بنتا ہے یہ بنتا ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ لیکن چونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس لیے عام طور پہ لکھنے میں ہم اس کو زندگی کا مقصد لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ اس ٹاپک کا پورا جو ورڈنگ ہے وہ انسانی زندگی کا مقصد ہے، تو اب ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے، پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ زندگی کیا ہے۔ جب تک ہم ان دو تصورات کو نہیں سمجھ لیتے کہ انسان کیا ہے اور زندگی کیا ہے، تب تک اس کا مقصد طے کرنا ممکن نہیں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، ویریبلز ہوتے ہیں کچھ، جب تک وہ طے نہ کر لیجئے تب تک اس کا جو نتیجہ ہے وہ طے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ڈیفائن ہونا ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، اور دوسرا یہ ڈیفائن ہونا ضروری ہے کہ زندگی کیا ہے۔ یہ دو چیزیں واضح ہوں گی تو کافی حد تک مقصد کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب کیا ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ انسان کیا ہے، یا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ زندگی کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم ہر چیز کو کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو مزید پہلوؤں سے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو ہم اس وقت جو مزید پہلوؤں سے دیکھیں گے وہ مین چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، لیکن انسان ہونے کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو جاننے کے لیے مطلوبہ علم بھی انسان کے پاس ہوگا تو انسان جانے گا۔ اس انسانی تاریخ میں بہت سے انسان گزرے جنہوں نے یہ ڈیفائن کرنے کی، طے کرنے کی کوشش کی کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور ان سب نے جو جوابات دیے کہ انسان کیا ہوتا ہے ان کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے کہ اس فرق کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان طے کر سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہے کیا۔ یعنی انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جب انسان کی ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کی یا بتانے کی کوشش کی کہ انسان کیا ہے، تو وہ اوپر سے اوپر جاتے رہے اور انسان کو خدا تک پہنچا دیا۔ انسان کی ایسی تعریف بیان کی کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ اب انسان میں اور خدا میں کوئی بڑا فرق نہیں رہا۔ اور دوسری طرف ایک اور تہذیب ہے جہاں پہ جب مفکرین نے انسان پر غور و فکر کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو کرتے کرتے انہوں نے یہ طے کیا کہ انسان اصل میں جانور ہے، انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں دو انتہائیں موجود ہیں انسان کے بارے میں۔ ایک انتہا کیا ہے کہ انسان میں اور خدا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کچھ لوگوں نے انسان کو بڑا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا، اور دوسری طرف کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ انسان کیا ہے، انسان جانور ہی ہے۔ معمولی سا فرق ہے انسان میں اور جانور میں۔ تو جو مغربی تہذیب موجود ہے آج دنیا میں، یہ مغربی تہذیب تقریباً اس بات پہ اتفاق کر چکی ہے کہ انسان کیا ہے، حیوان، باقی حیوانات سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ جی یہ فلاں بندہ ہے تو یہ چور باقی چوروں سے بہتر ہے، تو آپ بے شک کہتے ہیں کہ باقیوں سے بہتر ہے، رہا تو چور ہی نا۔ اسی طرح جب انسان کو کہا گیا کہ انسان جانور ہے،
تو جب جتنا مرضی آپ اسے کہیں کہ ایوالوڈ ہے، وہ ارتقاء پذیر ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ ہے تو انسان آخر میں جانور ہی رہا۔ لہٰذا مغرب میں آج انسان کے حقوق طے کرنے کے لیے یا انسان کے آپ کہیں کہ انسان کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر مغرب میں کوئی نیا نظریہ آئے گا تو وہ ثابت کرنے کے لیے کیا بتائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے جانوروں پر تحقیق کی اور جانوروں میں چونکہ یہی چیزیں پائی جاتی ہیں لہٰذا انسان کا بھی حق بنتا ہے۔ مثلا آج مغرب میں ایک آرگومنٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کا کوئی لباس نہیں ہے، وہ جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ انسان نے غلط کیا ہے کہ اس نے لباس اختیار کیا۔ اب غور کیجئے کہ مسئلہ کہاں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ پایا جاتا ہے کہ جانور آئیڈیل بن گیا اور جانور کو دیکھ کے انسان طے کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے مغرب کے نزدیک انسان کی ڈیفینیشن کہ اگر ہم کچھ جانوروں سے مختلف کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بہتر ہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ جانور بہتر ہیں اور ہمیں ان جانوروں کی طرح ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا اس وقت مغرب میں ایک پوری تحریک چل رہی ہے اس کام کے اوپر، جن کا یعنی آپ سمجھیں کہ قربانیاں کس کام کے لیے وہ دے رہے ہیں، وہ قربانیاں اس چیز کے لیے دے رہے ہیں کہ انسان کے اوپر یہ جو لباس ہے یہ اسے نافذ کیا گیا ہے، تھوپا گیا ہے اور یہ انسان پر ظلم ہے اور جبر ہے، اور انسان جب لباس سے جان چھڑا لے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ان کی پوری زندگی گزر رہی ہے، اس پوری زندگی میں جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ تصور انسان۔ جب ان کا تصور انسان ہی ٹھیک نہ ہوا تو زندگی کا مقصد اور باقی سب چیزیں تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں تصور انسان کیا ہے، انسان ہے کیا، یہ ڈیفائن ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، اور پھر زندگی اور انسان جب دونوں ڈیفائن ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اب انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے کیا۔ تو انسان کے بارے میں بڑے بڑے نظریات اس وقت ہم اس کو دو ہی کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑے اہم نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان جسم کا نام ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ مادی جسم ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور انسان جب مر جاتا ہے تو یہ مٹی میں واپس چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ اور ایک نظریہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان ایک نہیں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ یہ دو تہذیبیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ایک تہذیب مغربی تہذیب ہے، ایک تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب کہتی ہے کہ انسان ایک ہی چیز پر مشتمل ہے اور وہ کیا ہے؟ جسم۔ اور جسم کیا ہے؟ فزیکل ہے، مادی ہے، ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کی سب چیزیں طے ہوں گی۔ اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے؟ اسلامی تہذیب کہتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان میں جسم ہے جو نظر آتا ہے، جو فزیکل ہے، جس کو مغرب والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ہے، اور دوسرا انسان میں روح ہے۔ اب روح کا مسئلہ یہ ہے کہ روح نہ نظر آتی ہے، نہ ویریفائیبل ہے، نہ اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب کے اثرات کا یہ نتیجہ ہے، آپ نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی یا اس طرح کی کوئی ویڈیوز کے تھم نیلز دیکھے ہوں گے کہ روح نکلتے ہوئے کیمرے نے نوٹ کر لی، کیمرے میں ریکارڈ کر دیا گیا کہ فلاں بندے کی روح نکل رہی تھی۔ یا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی خانہ کعبہ کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو آ گئی۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں ویوز حاصل کرنے اور لائکس حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح اور فرشتے یہ وہ مخلوق ہیں جو کہ مادی پیمانوں پہ پورے آتے ہی نہیں ہیں۔ واضح؟ ہم نے سے کسی نے نہ کبھی روح کو دیکھا ہے نہ کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے۔ لہٰذا آپ اگر ویڈیو دیکھ بھی لیں کہ جی فلاں جگہ پہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ فرشتے اتر رہے تھے، تو جو کچھ اتر رہا تھا بالفرض کچھ تھا بھی، تو یہ کیسے طے ہوا کہ وہ فرشتہ ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کسی کو پہچانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں، تبھی ویریفائی کر سکتے ہیں نا یہ وہی بندہ ہے کہ نہیں، ادروائز تو نہیں ویریفائی کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان نے جب فرشتے کو دیکھا ہی نہیں ہوا اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیسا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ جو چیز ویڈیو میں ہے وہ فرشتہ ہے؟ تو یہ صرف سب چیزیں ایک لائکس حاصل کرنے کا طریقہ ہے، عجیب و غریب چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ روح کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ روح اس دنیا کی چیز ہے ہی نہیں، روح ایک اور دنیا سے آئی ہے، اس دنیا کے اصول و ضوابط الگ ہیں، اس دنیا کے اصول و ضوابط الگ ہیں۔ سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے عالم ہیں، ایک عالم خلق کہلاتا ہے، ایک عالم امر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دو دنیایں ہیں جو پیرلل چل رہی ہیں، دونوں کے اصول و ضوابط الگ الگ ہیں، دونوں کی سائنس اپنی اپنی ہے۔ ایک عالم خلق کہلاتا ہے اور ایک عالم امر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم خلق کا مطلب ہے وہ دنیا
جس دنیا میں ہر کام ایک پروسیس سے ایک مرحلہ وار انجام پاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں, جس کو ہم دیکھتے ہیں, یہ ساری کیا ہے؟ عالم خلق ہے. اس دنیا میں آپ جو چیز بھی دیکھیں گے وہ چیز ایک طریقے سے, ایک پروسیس سے, ایک مرحلے سے تکمیل کی طرف جاتی ہے. اور جو عالم امر ہے, عالم امر میں ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی تصور نہیں. وہاں کسی چیز کو ہونے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا. مثلا مثال دیتا ہوں, میں راولپنڈی سے یہاں آیا ہوں تو مجھے وہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے کیا میں 1 سیکنڈ میں پہنچ گیا ہوں یا مجھے وقت لگا ہے؟ ظاہر ہے مجھے وقت لگا ہے. میں 1.5 گھنٹے کے سفر میں یہاں پہنچا ہوں. آپ لوگ اپنے گھر سے یہاں آئے ہیں تو آنن فانن نہیں آئے, آپ کو وقت لگا ہے یہاں آنے میں. کیوں وقت لگا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہاں پہ ہیں؟ عالم خلق میں. یہاں کوئی کام بھی ہوگا تو وہ پروسیس سے ہوگا, اس میں کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوگا. لیکن جو عالم امر ہے, عالم امر میں ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی تصور نہیں. لہٰذا ہماری روح جب آسمانوں سے ہمارے جسم میں آتی ہے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. فرشتے جب آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. فرشتوں کے لیے کوئی ٹریولنگ ٹائم نہیں, کیونکہ وہ فرشتے کہاں کی مخلوق ہیں؟ عالم امر کی مخلوق ہیں. اور ہم کہاں کے ہیں؟ ہم عالم خلق کے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے کیا عجیب و غریب 2 باتیں کر دیں, لیکن اب میں آپ کے سامنے 2 نکات رکھتا ہوں قرآن سے تو آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. آپ نے قرآن مجید میں یہ پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون, ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر قرآن مجید میں ایک اور بات آپ پڑھتے ہیں, اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنا ٹائم میں پیدا کیا؟ جی 6 دنوں میں. ٹھیک ہے, فی ستۃ ایام, یہ زمین و آسمان, یہ کائنات کتنے دنوں میں پیدا ہوئی؟ 6 دنوں میں. تو بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا؟ قرآن ایک طرف کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف قرآن ہی بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان, یہ کائنات 6 دنوں میں پیدا ہوئی. تو پھر ان دونوں کے درمیان جمع کیسے کریں گے ہم؟ تو وہ جمع ایسے ہے کہ جو زمین و آسمان یہ سب فزیکل پیدا ہوئی ہے, یہ پروسیس سے پیدا ہوئی ہے. اور یہ پروسیس کتنے دنوں کا تھا؟ 6 دنوں کا. لیکن 6 دن یہ 24 گھنٹے والے نہیں. 6 دن جو ہیں وہ اللہ کا جو پیمانہ ہے دنوں کا, وہ والے 6 دن. ٹھیک ہے, اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ کتنا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ جو 6 دن اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا وہ 6 دن ہمارے پیمانے کے مطابق کتنے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ بہت لمبا ٹائم ہے, کیونکہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ عالم خلق کا ہے. اور عالم خلق کا اصول کیا ہے؟ پروسیس. وہ چیزیں ترتیب سے, تدریج سے, مرحلہ وار طے ہوتی ہیں. لیکن وہی اللہ, اسی نے ایک اور عالم پیدا کیا, اور وہ عالم کون سا؟ عالم امر. وہاں ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے. وہاں جب کوئی کام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا, وہ کام ہو جاتا ہے. اب اسی کی عملی مثال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے 2 طرح کے وجود پیدا کیے. ایک یہ جسم ہے جو ہم ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسم ہے, ایک کوئی چھوٹا قد ہے, کسی کا بڑا قد ہے, یہ فزیکل باڈی ہے. اور ایک ہم سب میں کیا ہے؟ روح ہے. 2 وجود ہیں ہمارے. اب جو ہمارے جسم ہیں یہ الگ طریقے سے پیدا ہوئے ہیں, ہماری جو روح ہے یہ الگ طریقے سے پیدا ہوئی ہے. جسم جب کسی شخص نے اس دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے تو ایک مرحلے سے گزر کر وہ جسم ایک خاص وقت کے بعد پیدا ہوتا ہے. لیکن جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے, حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک, ان تمام کی جو ارواح ہیں وہ کب پیدا ہوئی ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم سے جو ہے اس کی یعنی ذریت پیدا کی, یعنی اس کی روحیں پیدا کی, اور ہم نے ان سے وعدہ لیا الست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. لہٰذا اگر کوئی 2025 میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی 1905 میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی قبل مسیح میں پیدا ہوا ہے, تو ان کے دنیا میں آنے کا وقت تو الگ الگ ہے, لیکن جو ان سب کی ارواح ہیں وہ ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں آپس میں انٹروڈیوس ہوئی وہ دنیا میں بھی لازماً ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ ایک دم کسی بندے سے ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ سے ملا ہوا ہوں, یا آپ کے ساتھ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا. تو اس کی ایک ممکنہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو, لیکن ایک ممکنہ وجہ کیا حدیث میں کیا آیا
کہ جن لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپس میں ان کا انٹریکشن ہوا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، ان کی شناسائی ہوتی ہے، ان کا جیسے آپس میں کچھ تعارف ہوا ہوتا ہے۔ تو بعض کو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میں اس بندے کو بالکل جانتا ہوں، لیکن ہم سوچتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم اس کو کہاں ملے تھے، کیسے ملے تھے۔ وہ اصل میں عالم ارواح میں ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو روحیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے کن فیکون سے پیدا کی۔ ایسے ہی قرآن و حدیث میں کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ جو فرشتے پیدا ہوئے ہیں یہ پروسیس سے پیدا ہوئے ہیں، کہ پہلے کچھ فرشتے پیدا ہوئے، پھر کچھ پیدا ہوئے، پھر کچھ پیدا ہوئے۔ سارے کے سارے فرشتے کیا ہیں؟ ایک ساتھ اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کر دی۔ اسی لیے فرشتوں میں ذریت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں فرشتہ فلاں کا بیٹا ہے؟ نہیں سنا نا؟ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ سب فرشتے ایک ساتھ پیدا کر دیے گئے، کوئی ان کے ہاں نسل نہیں چلی۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت واحد انسان کے پاس ہے کہ انسان دو الگ دنیاؤں کا کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ہم بیک وقت عالم امر کے لوگ بھی ہیں اور ہم بیک وقت عالم خلق کے لوگ بھی ہیں، یعنی ہم اس دنیا سے بھی بلونگ کرتے ہیں اور ہم اس دنیا سے بھی بلونگ کرتے ہیں۔ یہ ہے فضیلت۔ جو ہم سنتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کس وجہ سے؟ کامن مسکنسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عقل تو بہت سے جانوروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جانوروں کی زندگی پہ جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ کیا چلا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب سوچئے تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ وہ کیڑے مکوڑے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جن علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے یا جن علاقوں میں کئی کئی مہینے بارشیں ہوتی ہیں، اس کیڑے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ایک مہینے بعد بارشوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، لہٰذا میں آج سے اپنی غذا سٹور کرنا شروع کر دوں؟ یعنی وہ ڈیٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یکم تاریخ سے میں اپنی غذا سٹور کروں گا؟ یکم سے پہلے نہیں کرتا، یکم سے پہلے بس جاتا ہے کھا کے واپس آ گیا۔ ایک خاص دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے میں نے کیا کرنا ہے، اپنی غذا جمع کرنا شروع کرنی ہے۔ پھر اس کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنی غذا جمع کرنی ہے؟ یعنی چونٹیاں ہیں نا، چونٹیاں لاکھوں میں تعداد ہوتی ہیں، ان کی ایک قبیلے کی چونٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں ہم نے جو دانے یا کوئی غذا جمع کرنی ہے اپنی بل میں، کون سی چونٹی کتنی لے کر آئے گی؟ ابھی دیکھیں یہ ایک انتظام کیا گیا ہوگا، یہاں تو لازماً ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہوں گی، فلاں کام فلاں کا ہے، فلاں کام فلاں کا ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ محتاج، ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے۔ چونٹیوں میں نہیں ہے۔ ہر چونٹی کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سٹور اگر بنانا ہے ہم نے تو ایک سٹور کیپر بیٹھے گا، وہ باقاعدہ انٹری کرے گا، اچھا جی اتنی بوریاں چلی گئی ہیں، اتنی بوریاں باہر آ گئی ہیں۔ لیکن چونٹیوں میں کوئی سٹور کیپر نہیں بیٹھا ہوا جو یہ نوٹ کر رہا ہے کہ اچھا جی فلاں چونٹی اتنا لے آئی، فلاں اتنا لے آئی، فلاں ڈنڈی تو نہیں مار رہی، فلاں نے کم تو نہیں کر لیا۔ لیکن اللہ نے ان کو ایسی سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے اپنی زندگی کے متعلق کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح کی زمین پر کیا کرنا ہے۔ پھر ظاہر جانوروں پہ جب تحقیق ہوئی ہے تو انسان دنگ رہ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو کیا کیا سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے۔ ایک پرندہ ہے جس پر تحقیق ہوئی کہ وہ ایک سیزن میں اپنے علاقے سے اڑتا ہے اور جتنی اس کی پرواز ہوتی ہے اس ساری پرواز میں نیچے سمندر ہی ہے، کہیں پہ خشکی آتی ہی نہیں ہے، اور وہ سمندر پار کرنے کے بعد پھر لینڈ کرتا ہے، پھر نیچے اترتا ہے۔ اب جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس پرندے میں جو انرجی ہے اڑنے کے لیے، وہ انرجی اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ سمندر پار کر کے آگے جا کے اتر سکے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ پرندہ راستے میں گرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر اس میں جیسے 80 پوائنٹس ہیں انرجی کے تو اس کو چاہیے 100 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، 100 پوائنٹس انرجی ہوگی تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکے گا، لیکن اس میں ہے کتنی؟ 80 پوائنٹس ہیں، لیکن وہ گرتا بھی نہیں ہے اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سائنسدان بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے اس پہ تحقیق کی مزید پتہ چلا کہ یہ پرندے جھنڈ کی شکل میں اڑتے ہیں، اور جھنڈ جو ہوتا ہے وہ وی کی شکل بناتا ہے، ایسے وی۔ اس سے ہوتا یہ کہ جو ہوا کا رخ ہے وہ ہر پرندے کو پورا نہیں پڑتا، تو جب ہوا کم پڑتی ہے تو انرجی کم استعمال ہوتی ہے، اور جب یہ پرندے اپنی منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو ابھی بھی 5% انرجی باقی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے یہ ان پرندوں کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ تم نے اس طرح اڑنا ہے، اس شکل میں اڑنا ہے کہ جو ہوا کا پریشر ہے وہ تمہیں نہ پڑے۔ اور انسان جو ہے اس نے صدیاں لگا کر جہاز ایجاد کیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی کئی سالوں میں اس نے محنت کر کے اس کی شکل طے کی کہ اچھا یہ سیدھی ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، آگے سے گول ہوگا، کیا ہوگا، لیکن پرندوں کے اندر یہ چیز ہے۔
اور آج بھی جو جدید سائنس ہے وہ بہت زیادہ پرندوں سے سیکھتی ہے. یہ جو کیمراز ہیں، ان کیمراز کے جو لینس بنائے گئے ہیں، یہ پرندوں کی آنکھوں کو اسٹڈی کر کے بنائے گئے ہیں کہ پرندوں کی آنکھیں کیسی ہیں، وہ دیکھتی کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جہاز ہیں ان کو جو بنایا گیا وہ بھی پرندوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو پر سمیٹتے کیسے ہیں، پر پھیلاتے کیسے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو برحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اپنی خالی عقل کی بنیاد پر نہیں. عقل اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس نے جیسی زندگی گزارنی تھی اس نے اس کو دی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو وجود رکھے ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح. پھر جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد خاکی تھا، جو جسم تھا، یہ جسم کا کچھ مرحلے میں پیدا ہوا. یعنی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ وہاں سے گزرتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ ایک جسم تیار کیا جا رہا ہے، ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے مٹی کا، اور وہ جیسے اس کو ٹٹول کے بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، مسٹری ہے، یہ کیا چیز پیدا کی جا رہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جسم تخلیق کر لیا تو جسم تخلیق کرنے کے بعد سب فرشتوں کو جمع کیا، اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس آدم کو تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم کو کیا کروایا گیا؟ فرشتوں سے سجدہ. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ابھی نہیں سجدہ کرنا. سجدہ کب کرنا ہے؟ حضرت آدم کا جسم تیار کر دیا گیا، وہ 100% ریڈی ہے، فرشتے موجود ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی سجدہ نہیں کرنا. سجدہ کب کرنا ہے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کو کیا کرو؟ اب سجدے میں جا کے گرنا. تو سجدہ کس کو کروایا گیا؟ اس فزیکل باڈی کو سجدہ نہیں کروایا گیا، بلکہ وہ روح ربانی جو ہے، اللہ نے جو بندے کے اندر روح پیدا کی ہے اس کو سجدہ کروایا گیا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ کیونکہ تمام مخلوقات کو اللہ نے ایک وجود دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے ہیں، ایک وجود اس دنیا کا ہے، ایک وجود عالم امر کا ہے. اب فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ یہ اگر ہم مغرب کے نظریے کو دیکھیں، اسلام کے نظریے کو دیکھیں تو اس فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے اگر ہم یہ مانیں کہ ہمارا جسم صرف یہی ہے، ہم ایک چیز کا ہے، مجموعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسم. تو ہم ضرورتیں کس کی پوری کریں گے؟ اس جسم کی. ہماری زندگی کی ساری ریکوائرمنٹ کس سے متعلق ہوں گی؟ جسم سے متعلق ہوں گی. اور اگر ہم یہ مانیں گے کہ نہیں، ہم دو چیزوں کا مرکب ہیں، جسم اور روح دونوں کا، تو اب ہماری ضرورتیں کیا ہو گئیں؟ دونوں ہو گئی. لہٰذا مغربی تہذیب کیا کہتی ہے؟ مغربی تہذیب کہتی ہے کہ انسان کا مطلب ہے یہ فزیکل باڈی. لہٰذا جتنی تحقیق ہو رہی ہے وہ کس کام پہ ہو رہی ہے؟ اس جسم کو کیا کھلایا جائے، اس جسم کو لباس کیسا پہنایا جائے، انسان کے بال جو ہیں ان کا رنگ تبدیل کرنا ہے تو کیا کیا جائے، انسان کے دانت ٹوٹ جائیں تو نئے دانت کیسے لگائے جا سکتے ہیں، انسان کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو سیدھی کیسے کی جا سکتی ہے. تو مغرب نے اس انسان کے جسم پر جیسے اس کے ایک ایک ذرے پر محنت کی اور یہ دیکھا کہ انسان کی جو جسم کی ضرورتیں ہیں یہ کیا ہیں اور کیسے کیسے پوری ہو سکتی ہیں. لیکن اسی سائنس نے، اسی مغرب نے روح کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا. آپ آج تک کسی ایسے مال میں گئے ہوں جس مال میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی کوئی چیز موجود ہو؟ نہیں. آج آپ تک کسی ایسے ریسٹورنٹ میں گئے ہوں جس ریسٹورنٹ میں جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی ہو؟ اچھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ روح کے بارے میں ہمارے یہاں زیادہ بتایا بھی نہیں جاتا، ہم اس کو پڑھتے بھی بالکل نہیں ہیں. اگرچہ روح کے بارے میں ہر چیز ہمیں نہیں معلوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ معلومات دی ہیں، سب نہیں دی، لیکن برحال یہ اتنی غیر معمولی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو. جس طرح ہمارا یہ جسم دنیا کا ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ ایک الائیو باڈی ہے، ایسے جو روح ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک زندہ وجود ہے. ہاں، اس کو ہم ٹٹول نہیں سکتے، اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، اس کو پرکھ نہیں سکتے، لیکن وہ پورا ایک وجود ہے. اور جتنی روح کی ضرورتیں ہیں وہ وہیں سے پوری ہوتی ہے جہاں سے روح آئی ہے. بالکل ویسے جیسے جسم جہاں سے آیا ہے اس کی ضرورتیں بھی وہیں سے پوری ہوتی ہیں. ہمارا جسم کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے. ہمارے جسم کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو مٹی سے پوری نہ ہوتی ہو. جتنا مرضی آپ زندگی پہ غور کریں، انسانی زندگی کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں. کوئی ضرورت مٹی کے باہر سے پوری نہیں ہوتی. ہم آئے اس مٹی سے، ہم بنے اس مٹی سے، ہماری تمام ضرورتیں
اس مٹی سے پوری ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جاتے ہیں۔ روح ہماری کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، عالم امر سے آئی ہے۔ اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اس کی ساری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ وہیں سے، عالم امر سے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ واپس عالم ارواح۔ دو مقامات آتی ایک مقام سے ہے، جاتی دو مقامات پہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک مقام ہے مقام علیین اور دوسرا مقام ہے مقام سجین۔ علیین بلند مقام، جو نیک روحیں ہوتی ہیں، جو کامیاب زندگی گزار کے آئی ہوتی ہیں، وہ مقام علیین میں جاتی ہیں، اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ مقام سجین میں جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ جسم کا ہوتا ہے یہ مٹی میں واپس چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسم کے ساتھ روح بھی ہے تو روح کی غذا کیا ہے؟ اور کیا روح بھی مضبوط ہوتی ہے؟ کیا روح بھی کمزور ہوتی ہے؟ کیا روح بھی توانا ہوتی ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی کمزوری آتی ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی ضعف یا بیماری آتی ہے؟ تو بالکل ایسے ہی جسم کی طرح روح بھی کمزور ہوتی ہے، اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کب پیدا ہوتے ہیں؟ انسانی جسم کب کمزور ہوگا؟ جب اس کو اس کی مطلوبہ غذا نہ دی جائے، اور انسانی جسم تب بھی صحیح نہیں رہے گا جب اس کو غذا تو دی جائے لیکن وہ نہ دی جائے جو انسان کو چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پیاس لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پیٹرول آپ پی لیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے پانی پینا، میں کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھتے ہیں پانی سستا ہے، پیٹرول کیا ہے؟ مہنگا ہے۔ میں آپ کو مہنگی چیز دے رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں سستی چیز دو۔ مہنگا سستا نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ضرورت۔ انسان کی پیاس پانی بجھاتا ہے نہ کہ پیٹرول۔ اور اگر آپ نے آگ چلانی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں اس دن تو آپ کو میں نے پیٹرول دیا، آپ نے پانی مانگا تھا، اب آگ چلانی ہے تو یہ پانی لے لیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہاں مجھے کیا چاہیے؟ پیٹرول چاہیے۔ یعنی ہر ضرورت الگ چیز ہے۔ ایسی جو روح ہے، روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، آسمانوں سے۔ اور یہ کیا؟ روح کی غذا ہے۔ روح کب مضبوط ہوگی؟ جب یہ قرآن سنے گی، جب قرآن کو یہ سمجھے گی تو یہ روح مضبوط ہوگی۔ اور جسم کب مضبوط ہوگا؟ جب اس کو اس کی غذا ملے گی۔ لہذا انسان دو چیزوں کا مرکب ہوا، ایک جسم اور ایک روح، اور انسان بیک وقت دونوں کی ضرورتیں پوری کرے گا تو وہ دونوں وجودوں کو لے کے چلے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا، ایک وجود کو کھلاتا رہا پلاتا رہا اور دوسرے وجود کو اگنور کر دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ وجود جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں بے ہوش ہو جائے گا، وہ انکانشیس ہو جائے گا۔ لہٰذا مغربی تہذیب کا اثر ہم پر اتنا زیادہ ہوا کہ آج مسلمان بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ کیا کرتے ہیں؟ جسم کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاتے ہیں۔ ہم صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ لگنے تک ہماری جو پریشانیاں ہیں ساری وہ کس چیز کی ہیں؟ اس جسم کی۔ روح کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے جی اچھا پھر کیا کیا جائے روح کے لیے؟ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی چند دن کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کا مہینے کی سعادت حاصل کریں۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اب رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی ہمیں الگ الگ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ عام روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ معروف بات کیا ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ جی روزے کا کیا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ کیوں ہے؟ مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ روزہ ہمیں اس لیے رکھوایا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو غریب جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانی ہمدردی کے لیے ہمیں کیا کیا گیا؟ روزہ رکھوایا گیا۔ یہ قطعاً غلط بات، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ روزہ ہم نے تمہیں اس لیے رکھوایا ہے کہ تاکہ تم غریب کا احساس کر سکو۔ روزہ ہمیں اس لیے رکھوایا گیا، اب غور کیجئے روزہ ہے کیا؟ جسم کی تین بڑی ضرورتیں، کھانا پینا اور شہوت، اس کو منع کر دیا گیا۔ سحری سے لے کے افطاری تک تم اس جسم کی ضرورت پوری نہیں کرو گے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ حرام سے پوری نہیں کرو گے۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آب زمزم بھی ہے تو نہیں پی سکتے، اجوا کھجور ہے نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ تاکہ جو جسم ہے یہ کیا ہو؟ تھوڑا سا کمزور ہو۔ کیوں کمزور ہو؟ کیونکہ یہ حاوی ہو گیا نا، یہ روح پہ حاوی ہو گیا۔ اور اسی روزے کے بعد جب روزہ کھلتا ہے تو رات کو ہمیں کیا کرنے کو کہا گیا؟ تراویح پڑھنے کو کہا گیا۔ اب تو ماشاءاللہ تراویح کا بھی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں 25 منٹ میں ہوتی ہے، یہاں 20 منٹ میں ہوتی ہے۔
تراویح کا مقصد کیا تھا؟ رکعت پوری کرنا تو مقصد نہیں تھا نا. تراویح کا مقصد یہ تھا کہ تم نے سحری سے افطاری تک اپنے جسم کو کچھ کمزور کیا ہے. اب رات کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنو, اور یہ کلام کیا کرے گا؟ روح کو مضبوط کرے گا. اور یہ پریکٹس تم نے کتنے دن کرنی ہے؟ 30 دن کرنی ہے. 30 دن تم حق حلال سے کمائے ہوئے پیسوں سے حلال اور طیب ترین رزق بھی سحری سے افطاری تک نہیں کھا سکتے, تاکہ تم اپنے جسم کو کیا کرو؟ کنٹرول کرو. اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرو؟ رات کو کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنو, قرآن مجید سنو, جو تمہاری روح کو مضبوط کرے گا. اور 1 مہینے سے کیا ہوگا؟ 1 مہینے کی پریکٹس سے تم اپنی روح کو مضبوط اور جسم کو کمزور کر لو گے, اور اگلے 11 مہینے تمہاری روح کی چلے گی, نہ کہ تمہارے جسم کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح روزہ رکھ کے, اب تو ایسے ایسے ٹرینڈز آ گئے ہیں کہ روز سو جاؤ جی, روزہ رکھ لیا سو جاؤ, آرام سے اٹھیں گے 3-4 بجے, ظہر لیٹ کر کے پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, عصر پڑھ کے بس جو ہے وہ. اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آج کل چونکہ فیس بک ہے تو وہ روزے سے پہلے فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح ٹائم پورا ہو جائے. اس روزے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک فرض تو پورا ہو گیا اوپر سے, لیکن مقصد تو یہ تو نہیں تھا کہ کسی طریقے سے بس دن گزارنا ہے. اور رات کو تراویح کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں 20-25 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے, ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے. قاری صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ قاری صاحب پورا قرآن پڑھ لیں گے, لہٰذا ہم کھڑے ہو کے بس چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. نہ ہمیں سمجھ آتا ہے, نہ ہم صحیح طرح سن پاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روح کو کیسے مضبوط کیا جائے گا؟ روح کیسے مضبوط ہوگی اور جسم کیسے کمزور ہوگا؟ اور پھر جسم کو کمزور کرنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جسم کو کمزور تو کر لیا, لیکن افطاری کے ٹائم اگلی پچھلی کسر نکال دی. افطاری ہمارے یہاں ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے مہینے سے روزہ رکھا ہوا تھا, حالانکہ وہ صرف صبح سے شام تک کا روزہ تھا. انسان کھائے, حلال سے کھائے, لیکن اعتدال کے ساتھ کھائے, اور اپنے جسم کو تھوڑا سا کمزور ہونے دے. تو یہ فرق ہے کہ اگر ہم تصور انسان مغرب کا رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا کل مقصد کیا ہوگا؟ اس جسم کی پرورش. اور آپ دیکھیے مغرب نے جب یہ مانا کہ انسان جسم ہی جسم ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے لاکھوں ایجادات کی ہیں. کتنے قسم کے پیزے ملتے ہیں آج, کتنے قسم کے برگر ملتے ہیں, پاستے کی کتنی قسمیں آ گئی ہیں, اور ہر علاقے میں چائنیز فوڈ بھی ہے, اٹیلین فوڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کتنے افغانی برگر کی بھی آپ کو مل رہا ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ دنیا جہان کے کھانے ہم نے ایک جگہ پہ جمع کر دیے, کیونکہ ہمارے نزدیک سب کچھ کیا ہے؟ جسم. اچھا, جب ہماری تہذیب غالب تھی, جب اسلامی تہذیب غالب تھی, تو اسلامی تہذیب میں کیا ہوتا تھا؟ جو تحقیقات ہوتی تھی یا جو ایجادات ہو رہی ہوتی تھی وہ کون سے میدان میں ہوتی تھی؟ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اچھا گوشت میں یہ ڈالا جائے تو کیسا ذائقہ آئے گا, اچھا اس دال میں یہ دال ملائی جائے تو کیسا ذائقہ آئے گا, اچھا اس دال کو اگر ایسے کر کے پکایا جائے تو حلیم بن جائے گی. جب ہماری تہذیب غالب تھی, صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا, تو کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ وہاں یہ سوچا جا رہا ہوتا تھا کہ قرآن مجید ہم کتنے دنوں میں ختم کریں گے. یہاں تک کہ حدیث میں ہمیں کہا گیا کہ 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید مکمل کرنا صحیح نہیں ہے. جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن مکمل کیا اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں نقطے پہ؟ یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے 6 مہینے میں قرآن مکمل نہ کیا اس نے کچھ غلطی کی ہے, بلکہ کیا کہا گیا کہ 3 دن سے کم وقت میں قرآن مکمل نہ کرو, کم از کم 3 دن میں پڑھو, یعنی تھوڑا آرام سے پڑھو. یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ شوقین تھے قرآن کی تلاوت کے کہ وہ 3 دن سے بھی پہلے کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو روکا گیا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں, 3 دن منیمم ہے, اس سے اوپر. پھر جو کتابیں ہیں ہمارے اسلاف کی, اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے, بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے. یعنی ہر 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے, یعنی 10 پارے پر ڈے. اور کچھ ایسے تھے جو 7 دنوں میں مکمل کرتے تھے, اور کچھ تعداد سے جو 1 مہینے میں مکمل کرتے تھے. اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں, صحابہ تابعین تبع تابعین, ان کا ہر وقت فوکس کیا ہوتا تھا؟ اچھا یہ ذکر کر لیا جائے, اچھا یہ ذکر کر لیا جائے, یہ ذکر اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے, یہ ذکر اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے, ٹھیک ہے نا, اس کے نفل پڑھ لیے جائے, اس چیز کے نفل پڑھ لیے جائے. اب صبح چاش کی نماز ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی نماز ہے, اب ظہر سے پہلے نفل پڑھ لیے جائیں, ظہر کے بعد نفل پڑھ لیے جائیں. یعنی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ جو ورائٹی ہے وہ کس میں؟ ذکر اذکار میں ہے. ورائٹی کس میں ہے؟ روح کی ضرورتوں میں ہے.
جتنی قسم کے آج پیزے ایجاد ہوئے ہیں اتنی ہی کوانٹٹی میں اس وقت کیا ہوتا تھا، ذکر اذکار ہوتے تھے کہ یہ ذکر 100 دفعہ پڑھنا ہے، یہ ذکر 1000 دفعہ پڑھنا ہے، یہ ذکر 7 دفعہ پڑھنا ہے، یہ ذکر 11 دفعہ پڑھنا ہے. یہاں تک کہ اگر بحثیں ہوئی علماء کے درمیان تو کیا ہوئی کہ بھائی ذکر صرف وہی کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہے یا اپنے پاس سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی اگر اٹھا بھی تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی اپنے پاس سے نہ ذکر نکالو، جو قرآن و سنت میں ہے وہی کرو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آزادی ہے، اللہ نے کہا جیسے مرضی اللہ کا نام لو تو ہم جیسے مرضی ذکر کریں. تو بحث مباحثہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ گوشت پکانے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، بحث مباحثہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ دال پکانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، بحث مباحثہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ کون سی سبزی کو کس سے ملایا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ تہذیب آہستہ آہستہ مغلوب ہوئی اور دوسری تہذیب غالب ہوئی تو اس نے کہا کہ روح کچھ نہیں ہوتی، نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ ہم نے کبھی محسوس کی ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی ٹیسٹ میں آتی ہے، لہذا چھوڑو روح کو. انسان کیا ہے؟ جسم ہے، اور چونکہ انسان جسم ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرنا چاہیے اس جسم کے کھانے پینے، اس کے پہننے اوڑھنے میں. لہٰذا لباس کی ہزاروں قسمیں ایجاد ہوئی، کھانوں کی لاکھوں قسمیں ایجاد ہو گئی، اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہزاروں ہزاروں پروڈکٹس آ گئی. بالوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہے انسان کے، ٹھیک ہے نا، کہ جی بال اگر آپ کے جو ہیں وہ سفید ہو رہے ہیں تو یوں آپ اس کو رنگ کر سکتے ہیں، گر رہے ہیں تو یہ کریں، گرے تو یوں لگا لیں. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ تحقیق ہوئی ہے، لیکن کس پہ نہیں ہوئی؟ روح کا کیا تقاضا ہے، روح کی کیا غذا ہے، وہ پتہ ہی نہیں. چلیں وہ تو مغربی لوگ ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ انسان میں روح ہے ہی نہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو روح کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ لگنے تک کل غور و فکر، کل پریشانی کس کی ہے؟ جسم کی. کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں، رہیں گے کیسے، ٹھیک ہے، شادی بیاہ کیسے ہوں گے، سیر و سپاٹا کیسے ہوگا، یہ سب ہماری فکریں ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ایک پورا وجود جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس وجود کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں، اس کی بھی تو کوئی ضرورتیں ہیں، وہ کون پوری کرے گا اور وہ کب پوری ہوں گی. لہذا پہلا نقطہ جو ہم نے کنکلوڈ کیا وہ کیا ہے کہ انسان کا مطلب ہے جسم اور روح، دو وجود، دونوں وجودوں نے جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے. جسم اس دنیا سے، اس زمین سے بنا ہے، اس مٹی سے بنا ہے، یہ واپس اس مٹی میں جاتا ہے، اس کی غذا بھی اس مٹی سے آتی ہے. روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. یہ سب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جسم کی ضرورتیں جہاں پوری کرنی ہے وہاں پہ اس روح کی ضرورتیں ہی پوری کرنی. اب دوسرے نقطے پہ آئیے جو ہم نے کہا نا کہ انسانی زندگی کا مقصد. تو ہم ابھی ڈیفائن کیا ہم نے کہ انسان کیا ہے. اب ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. زندگی کے بارے میں بھی اس وقت جو دو بڑی تہذیبیں دنیا میں ہیں ان کے دو نظریات پائے جاتے ہیں. اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ زندگی اصل میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کا صرف ایک آغاز ہے، اس کی ایک ابتدا ہے. اور انسانی زندگی جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ اس کے اینڈ کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی اینڈ بھی ہے کہ نہیں. اور اتنی بڑی طویل زندگی کا چھوٹا سا جز کیا ہے؟ یہ دنیا کی 50 60 70 سال کی زندگی ہے. جبکہ جو مغربی تہذیب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زندگی صرف یہی 40 50 60 70 80 سال کی زندگی ہے. تو اب یہ دو تہذیبوں کے تصور حیات میں فرق آ گیا. اب جو تصور حیات ہمارا ہوگا، ہماری زندگی کا مقصد اس کے مطابق طے ہوگا. جہاں زندگی ختم ہو رہی ہے وہی زندگی کا مقصد طے کرے گا. لہذا مغرب نے تو بڑا کام آسان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی زندگی یہی ہے، مر گئے تو ختم، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قبر کی زندگی نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہے، کوئی نہ ثواب ہے نہ کوئی سزا ہے، کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ 60 65 70 سال کی زندگی ہے بس، اگر مل گئی، اور بیچ میں اگر کسی کی زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. یہ تصور انہوں نے آج سے کچھ 4 5 صدیاں پہلے مانا. اس سے پہلے وہ بھی آخرت کو مانتے تھے. پھر ان کے یہاں ایک تبدیلی آئی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں دینی طبقہ جو ہے انہوں نے دین کے نام پہ اور خدا کے نام پہ اور روح کے نام پہ جو ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے، ہمیں تنگ کیا، استحصال کیا ہے ہمارا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہ ہم خدا کو مانتے ہیں، نہ روح کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، بس ہم بس یہ دنیا کی زندگی اور یہ سب کچھ ہے.
جب یہ تبدیلی آئی ان کے نظریے میں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو 60 65 70 سال کی زندگی ہے، ہم تمام توانائیاں لگائیں گے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ لہذا غور و فکر شروع ہوا کہ اس زندگی کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی فطرت میں جنت کی طلب رکھ دی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں جنت کی طلب موجود۔ کیسے؟ کسی بندے سے اگر آپ پوچھیں کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں، زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پہلا جواب کیا ہوگا اس کا؟ کہ یار اپنا ایک گھر ہو جائے، 3 مرلے کا ہی کیوں نہ ہو، 5۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ کہیں گے 3 مرلوں کی کیا بات کر رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، شہروں میں تو 3 مرلہ بھی بڑی غنیمت ہے، یہاں تو ماشاءاللہ کناز میں لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا کھلی زمینوں کو۔ تو شہر میں جو بندہ رہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے 3 مرلے کا گھر اپنا ہو جائے، یہ جو کرائے پہ میں رہتا ہوں اور روز مالک مکان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کب نکال دے گا، بس میری اس سے جان چھوٹ جائے، اپنا ٹھکانہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض اس نے 3 مرلے کا گھر بنا لیا، اب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا جی بس ختم، میں 3 مرلے کا گھر بنا لیا، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب وہ کہے گا یہ ذرا گلی تنگ ہے، مہمان آتے ہیں تو ذرا تنگی ہوتی ہے، جگہ نہیں ہے گھر میں، تو اگر 5 مرلے کا ہو جائے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب وہ 5 مرلے کا جب بنا لے گا تو اب یہ نہیں کہے گا کہ چلو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب وہ کہے گا کہ نہیں ذرا یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تنگ ہے، محلہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ذرا 10 مرلے کا ہو گھر۔ وہ 10 مرلے کا گھر بھی اس نے حاصل کر لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اکتفا نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں ذرا دھوپ نہیں پڑتی گھر پہ، ایک سائڈ سے یہ بند ہے، روشنی نہیں اس سے آتی، ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا گھر کھلا سا ہو، روشنی بھی آئے، دھوپ بھی آئے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، گاڑیاں بھی 2 ہیں۔ پھر وہ کنال کے گھر پہ جائے گا۔ اچھا کنال کا گھر بنا لیا اور پیسے اس کے پاس آ گئے، اب کیا کرے گا؟ اب وہ کہے گا کہ ذرا کوئی باغیچہ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں، کوئی پودے بھی لگے ہوں، کوئی چھوٹے کچھ پرندے ہوں، کچھ جانور بھی ہوں ساتھ میں۔ کرتے کرتے جو اس کی زندگی کا گھر کا جو نقشہ بنے گا، آخری نقشہ کیا ہوگا؟ آخری نقشہ اگر آپ نے سمجھنا ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ جن لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، یہ ایلون مسک ہے یا مارک زکربرگ ہے جس نے فیس بک بنائی ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اندھا دھند پیسہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے پورے پورے جزیرے خرید لیے، ٹھیک ہے نا، پورے پورے جزیرے خرید لیے۔ اب جزیروں میں انہوں نے کوئی ٹائل ماربل تو نہیں لگائے نا، گھر تو چھوٹا سا ہی چاہیے تھا، 2 کنال کا بنا لیں گے، 4 کنال کا بنا لیں گے، 6 کنال کا بنا لیں گے، اس سے بڑا تو نہیں بنائیں گے نا۔ باقی سب کیا ہے؟ درخت ہوں، پانی بہ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پانی بھی قریب ہونا چاہیے، درخت بھی ہونے چاہیے، پرندے بھی ہونے چاہیے، کچھ جانور ہونے چاہیے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ بیان کیا قرآن مجید میں، وہ کیا ہے؟ جنت کا لفظ جو ہے عربی میں کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ ان کی جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین پہ نہ پڑے، یعنی درختوں کے اوپر رہے۔ تو جنت جو ہے وہ ایک باغ کا نام ہے اصل میں، یعنی ظاہر ہے وہ دنیا کے باغ کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کا کانسیپٹ ایک باغ کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خالی جنت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ اس کے بیچ میں نہریں جاری ہوں گی۔ تو انسان جب اس کے پاس ذرا پیسہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے پانی قریب ہونا چاہیے، کسی دریا کے کنارے، کسی سمندر کے کنارے، یا کوئی نہر جاری ہو بیچ میں سے، میں وہاں رہوں۔ تو جو جنت کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا، انسان جب میکسیمم مال اکٹھا کرتا ہے تو وہ جاتا اسی طرف ہی ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے، اس جنت نما گھر ایک دنیا میں بنانا ہے۔ لہذا مغربی تہذیب نے جب آخرت کا انکار کر دیا، تو آخرت کا انکار تو کر سکتے ہیں لیکن دل کے اندر جو فطرت کے اندر اللہ نے چیزیں رکھ دی اس کا انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جنت جو ہمیں آخرت میں بتائی گئی تھی کہ ملے گی، آخرت تو ہے ہی نہیں، لہٰذا اب کیا ہے؟ وہ جنت ہم نے اس دنیا میں بنانی ہے۔ لہٰذا پوری ایک تہذیب، پوری ایک قوم، اس نے سینکڑوں سال اپنے لگائے صرف اس کام کے لیے کہ ہم اس دنیا کو جنت بنا کر چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے تو ہے ہی کچھ نہیں، مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے نا، تو جنت کہاں ہے؟ اس دنیا میں اگر اویل کر لی تو۔ لہذا مغرب آج جتنی کوششیں کر رہا ہے وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا کو جنت بنانا چاہ رہا۔ اچھا، جنت کی بڑی خوبی کیا بیان کی قرآن مجید میں؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، کہیں کوئی کسی کو اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو آج مغرب جو تحقیق کر رہا ہے وہ اس چیز پہ تحقیق کر رہا ہے
کہ کسی طریقے سے جو موت ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کا علاج نکالا جائے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ مغرب میں، ویسٹ میں کچھ ایسے چیمبرز بنائے گئے ہیں، کچھ ایسے جگہ بنائی گئی ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اگر ہمیں اتنی رقم دے دیں، اتنے لاکھ ڈالر اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو ہم آپ کے جسم کو محفوظ کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا جسم جیسا ہے، مرتے ہوئے جیسا جسم ہے ویسا ہی رہے گا، اور انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنے سالوں کے لیے ہم آپ کے یہ پیسے لیں گے اور آپ کے جسم کو کیا کریں گے، محفوظ کریں گے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد بندہ کیوں اپنا جسم محفوظ کرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی میں اتنا اوپر جائے گا کہ اگر اس کا جسم سلامت ہوا تو وہ واپس زندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس آس امید پہ لوگوں نے، جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے مرتے ہوئے کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے جسم کو کیا کریں، محفوظ کر دیں، تاکہ اگر ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی کہ بندے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے تو آپ مجھے زندہ کریں۔ کیوں؟ انسان چاہتا تو ہمیشہ رہنا ہے، دل میں تمنا تو یہی ہے نا کہ کبھی مروں نہ مروں میں، لیکن کیا کریں، اب مغرب نے کہہ دیا نہیں جی مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے، تو اب ایک رستہ بچا کہ مرے ہی نہ، اور اس کا تو ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنے، لگے رہو، تحقیق کرتے رہو، ٹھیک ہے، اور اس امید پہ لگے رہو کہ ہم انسان کو مرنے سے روک سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں، نہیں بچا سکتے۔ اب مرنے سے نہیں بچا سکتے تو کیا کرو، جو زندگی ہے اس کو جنت بنانے کی کوشش کرو۔ لہذا جتنی ایجادات مغرب کی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ انسان کی زندگی سے ہر مسئلہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ انسان جیسے جنت کے بارے میں ہم کیا سنتے ہیں، ہم جو چاہیں گے ہمیں ملے گا، ایسے ہی ہے نا۔ مغرب نے کیا کیا، مغرب کہتا ہے اچھا تم جنت میں ہی سب کچھ حاصل کرو گے، دیکھو ہم نے کیا کیا، تم موبائل اٹھاتے ہو اور آرڈر کرتے ہو اور کھانا تمہارے گھر پہنچ جاتا ہے، دیکھو ہم کہاں کہاں تک تمہیں سہولتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جنت کے مزے اس دنیا میں ہم تمہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو چیز بھول گئے وہ یہ ہے کہ جنت کا مطلب 4 چیزیں نہیں، بلکہ جنت پہلی بات تو ہمیشگی کی ہے، دوسرا یہ کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مغرب جتنی مرضی ترقی کر لے، کیا وہ غم اور تکلیف کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا مغرب یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے بچھڑنے کا غم برداشت نہ کرنا پڑے؟ کیا مغرب یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے بچھڑنے کا غم برداشت نہ کرنا پڑے؟ کیا مغرب یہ کر سکتا ہے کہ انسان کو اپنے بہن بھائیوں کے بچھڑنے کا غم برداشت نہ کرنا پڑے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا مغرب یہ کر سکا کہ انسان کو بیماری سے بچا لے؟ موت سے کیا بچانا ہے اس نے، ٹھیک ہے، کہ انسان بیمار ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں جو بیمار نہ ہو، ہر انسان کو انہوں نے بیمار ڈکلیئر کر دیا۔ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کو بھی بتاتے ہیں کہ نہیں تمہیں نفسیاتی مسئلہ ہے، تم بھی جاؤ معالج کے پاس، ذرا چیک اپ کراؤ، علاج کراؤ اپنا، نفسیاتی چیزیں ہیں ٹھیک نہیں۔ لہٰذا مغرب تو چلیں لگا ہوا ہے اپنے ڈگر میں، ان کے نزدیک زندگی 60-70 سال کی ہے اور اتنی ہی زندگی کو ہم نے جنت بنانا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ زندگی تو ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس طویل زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو حصہ ہمیں اس دنیا میں دیا گیا، اور اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ جاری رہے گی، البتہ اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ نظریہ ہے ہمارا۔ لہٰذا کیا ہمارا دنیا زندگی کے بارے میں جو نظریہ ہے، کیا ہماری زندگی کے مقاصد اس کے مطابق ہیں؟ یعنی سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو دنیا اور آخرت کی مثال دینا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ایک شخص اگر اپنی جوانی میں 20 سال کی عمر میں دوسرے ملک جائے، سعودیہ چلا جائے یا قطر چلا جائے یا یورپ کے کسی ملک چلا جائے، اور وہاں جا کے وہ جاب شروع کرے، کمائی شروع کرے، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے یہاں صرف 5 سال رہنا ہے، جو مرضی کر لوں 5 سال میں نے یہاں رہنا ہے، اور 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے؟ واپس اپنے علاقے میں جانا ہے، اور اپنے علاقے میں جب میں جاؤں گا تو وہاں میں نے 30 35 40 سال زندگی گزارنی ہے۔
تو جب وہ یہ طے کرتا ہے کہ میری زندگی کل یہ نہیں ہے جو یہاں 5 سال رہوں گا، بلکہ میری زندگی وہ ہے جو میں نے واپس جا کے اپنے علاقے میں اپنے بیوی بچوں میں رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں رہنا ہے، تو وہ جو 5 سال وہاں گزارے گا دوسرے ملک میں، وہ کس طرح سے ہوں گے؟ وہ جو کمائے گا خرچ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اگر 5,000 ریال تنخواہ ہے تو کیا وہ ساری خرچ کر دے گا؟ نہیں، وہ وہاں پہ کسی کے ساتھ مل کے رہ لے گا، اپنے لیے الگ کمرہ بھی نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو بس 4-5 سال گزارنے ہیں یہاں، پھر میں نے اپنے علاقے میں چلے جانا ہے، تو گھر میں کہاں بناؤں؟ اپنے علاقے میں۔ یہاں میں پیسے نہیں لگاتا، میں پیسے سارے واپس بھیجوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں تو وہاں گھر اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ وہاں پیسے جمع کر کے گاڑی لے کے پھرے گا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے پیسے یہاں پہ خرچ ہو جائیں گے، لہٰذا جو پیسے بھیجنے گاڑی میں لوں گا واپس جا کے وہاں۔ وہ اپنی ایک ایک پائی کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے، تاکہ جو اس کی اصل زندگی ہے جو کہ واپس آنے کے بعد ہے وہ زیادہ اچھی ہو سکے۔ اور دوسرا کام، باہر جا کے وہ کیا یہ کرتا ہے کہ جی میں ایسا کرتا ہوں کہ 4 گھنٹے میں جاب کرتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں، اور باقی میں یہ اتنا زبردست ملک ہے، اس میں اتنی گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں، اس میں اتنے نظارے ہیں زبردست، یا اس میں اتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں بس 4 گھنٹے کام کیا کروں گا اور باقی سارے گھنٹے میں گھوموں پھروں گا، کھاؤں پیوں گا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یہ کرتا ہے، یا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر 2 بھی نوکریاں ہو سکتی ہیں تو کرو، کوئی اوور ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو لگاؤ۔ یعنی وہ صبح سے لے کے رات تک سارے کا سارا وقت استعمال کرے گا اپنی اگلی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس زندگی کو نہیں، بلکہ جو پاکستان آ کر اسے زندگی گزارنی ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کہے گا کہ اگر میں نے یہاں دگنی محنت کر لی تو جب میں واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں تو وہاں رہ کے جو میں نے زندگی گزارنی ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر میں یہاں گھومتا پھرتا رہا، میں یہاں کھاتا پیتا رہا، یہاں میں نظارے دیکھتا رہا، تو کیا ہوگا؟ جب میں واپس جاؤں گا تو جو مشقت یہاں برداشت کرنی پڑی ہے وہ پاکستان میں بھی جا کے کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ بڑی سمجھداری کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ساری زندگی جو 5 سال کی اس کی وہاں کی ہے وہ وہاں کو دیکھ کے نہیں گزارتا، بلکہ وہ یہاں کو دیکھ کے گزارتا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے 60-70 سال یہاں رہنا ہے، اور پھر اب یہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے کہ اس 60-70 سال کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنی ہے۔ تو ایک عالم جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کی۔ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں سمجھ آتا، کوئی حساب کر کے بتائیں کہ 100 سال ہے، 500 سال ہے، 2000 سال ہے، کتنے ہیں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ذہن میں جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس سارے کو رائی سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ آئے اور وہ رائی کا ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، اور پھر وہ پرندہ 1000 سال بعد دوبارہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر چلا جائے۔ تو جب یہ پرندہ اس رائی کو ختم کر لے گا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، وہ وقت تو پھر بھی آ ہی جائے گا، یعنی کبھی نہ کبھی وہ وقت آ ہی جائے گا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو رائی ہے وہ پرندہ اٹھا کے لے کے جا کے خالی کر دے گا، لیکن جنت کی زندگی ختم نہیں ہونی، وہ پھر بھی ختم نہیں ہونی۔ اب جو اتنی طویل زندگی ہے، اتنی طویل زندگی کے شروع میں ہمیں 60 65 70 سال کی زندگی دی گئی ہے، اور ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن وہی ہے کہ تم 5 سال باہر گزارو اور جو کماؤ وہیں کھا جاؤ، مزے کرو، گھومو پھرو وہاں پہ۔ وہ آج کل تو چونکہ سیلفی کا دور ہے تو سیلفی لے کے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو جی میں فلاں جگہ آیا ہوں، میں فلاں جگہ آیا ہوں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم وہ 5 سال ایسے گزارو کہ تم کم سے کم پہ گزارا کرو، لیکن اپنی ساری چیزوں کو اپنی اگلی زندگی کے لیے جمع کرو، اور اپنی پوری زندگی گزارو یہ سوچ کے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کیا بنے گا۔ یہی کام ہمیں اسلام نے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ یہ 60-70 سال کی زندگی یہ تو گزر ہی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تیسے کر کے یہ گزر ہی جائے گی۔ جیسے باہر بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ گزر ہی جائے گا، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہر چیز اپنی بچا کے کیا کرو؟ آخرت کے لیے رکھو۔ لہذا تم اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا کرو؟ تھوڑے سے تھوڑا وقت لگاؤ، اور آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ۔ یہ ہے زندگی کا تصور اسلام کا۔
جس میں ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جس میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بلکہ جو نعمتیں ہیں وہ لا زوال ہے، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ جنت کی نعمتیں جو ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو اصل نعمتیں ہیں وہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سمجھیے اس کو کہ جنت میں جو حقیقی جنت ہے ہم اس کو اس دنیا میں کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کسی چیز کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ چیز کیا ہے، یا اگر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس سے ملتی جلتی چیز آپ کو دکھا دی جائے۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے، لمیٹیشن ہے، محدودیت ہے کہ انسان مثال کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں سادی سی۔ بالفرض آپ افریقہ کے کسی جنگل میں گئے جہاں ایک ایسا قبیلہ آپ کو ملا جس نے کبھی شہری زندگی دیکھی ہی نہیں تھی، جو کبھی شہر گیا ہی نہیں تھا، اور اس جنگل کے اس حصے میں کبھی شہر سے بھی کوئی بندہ نہیں گیا تھا، اور آپ اس جنگل میں، افریقہ کے اس جنگل میں اس قبیلے کو جا کر ملتے ہیں اور کسی طرح آپ ان سے بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور آپ جاتے ہوئے موبائل ساتھ نہیں لے کر گئے، اسمارٹ فون ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب آپ نے ان کو زبانی سمجھانا ہے کہ دنیا میں اسمارٹ فون ایجاد ہو گیا ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ جی غور کریں۔ آپ ایک جنگل میں ہیں، وہاں پہ ایک جنگلی لوگ ہیں جو کبھی دنیا میں گئے ہی نہیں باہر، اور آپ کے پاس موبائل ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے۔ اب آپ نے ان کو زبانی سمجھانا ہے کہ دنیا میں اسمارٹ فون ایجاد ہو گیا ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی حل ہے؟ آپ کہیں گے جی اسمارٹ فون ایجاد ہو گیا، وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوا نا۔ آپ انہیں بتائیں گے ایسے، یہ جیسے ہاتھ ہے ایسے ہوتا ہے، وہ کہیں گے اچھا کوئی پتہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ایسے نہیں، ایسے بالکل ایسے ہوتا ہے، اچھا کوئی پتھر ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو نقشہ بھی اسمارٹ فون کا کھینچیں گے، ان کے ذہن میں جو تصویر بنے گی وہ اسمارٹ فون کی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک ایسی دنیا کی چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں جس سے ملتے جلتی چیز انہوں نے جنگل میں کبھی نہیں دیکھی۔ اب جو جنت ہے وہ جس دنیا کی چیز ہے، اس دنیا کی چیز یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا ہم کیسے سمجھیں کہ جنت کیسی ہے؟ لہٰذا ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کیا گیا؟ دنیا میں جو بہترین چیز ہو سکتی تھی اس کی مثال دی گئی۔ باغات ہیں، نہریں ہیں، شہد ہے، دودھ ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس دنیا کا دی بیسٹ ہے، اس سے اوپر تو کوئی چیز، چونکہ ہم مثال ہی ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھیں؟ اسی لیے فرمایا کہ جو جنت کی اصل نعمتیں ہیں وہ یہ نہیں ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو سمجھانے کے لیے انسان کو ریلیٹ کر دی گئی کہ دیکھو دنیا میں تم دودھ کو ایک اعلیٰ چیز سمجھتے ہو، تمہیں جنت میں ملے گا، شہد کو اعلیٰ چیز سمجھتے ہو، وہاں ملے گا، وافر ملے گا، ٹھیک ہے، نہریں ہوں گی اور درخت ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو جنت کی اصل نعمتیں ان کے بارے میں فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا۔ اب وہ سمجھائی جا ہی نہیں سکتی، وہ انسان جب جنت میں جائے گا تو تب دیکھے گا، اور جب وہ انسان جنت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان افسوس کرے گا کہ اس دنیا میں جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزارا تھا، کاش وہ لمحہ بھی میں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا تو میرا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ آپ سوچئے کہ ایک بندہ پاکستان واپس آئے 5 سال یورپ سے کمائی کر کے، اور یہاں آ کے جب وہ گاڑی خریدنے لگے تو اس کو خیال آیا کہ یار وہ جو 2 گھنٹے میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا نا، اگر وہ بھی میں نے کام کیا ہوتا اور ڈیلی میں نے $50 کمائے ہوتے تو میں آج اس سے اوپر والی گاڑی لے سکتا تھا۔ کاش میں نے اس وقت نہ کرکٹ کھیلی ہوتی، یا اس وقت میں گھومنے پھرنے نہ گیا ہوتا، میں نے وہ بھی کما لیے ہوتے تو میرے پاس ہوتے۔ تو جنت میں جب انسان جائے گا تو اس کو حسرت ایک ہی بات کی ہوگی، اور کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی کہ کاش دنیا میں جو وقت میرا دنیا کے لیے گزر گیا وہ دنیا کے لیے نہ گزرتا، اور وہ وقت بھی آخرت کے لیے گزرتا، تو آج میرے درجات اور بلند ہو جاتے، اور بہتر سے بہتر میں درجوں پر ہوتا۔ یہ ہے اصل میں زندگی کی حقیقت، کہ اسلام کے نزدیک زندگی جو ہے وہ 60-70 سال کی نہیں ہے، اور زندگی جو ہے وہ انتہائی طویل ہے، بہت لمبی ہے، اور اس کا چھوٹا سا حصہ ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا کہ تم اپنی آخرت کو اس دنیا میں طے کرو۔ یہاں جو تم محنت کر کے جاؤ گے وہ محنت تمہاری اصل زندگی کے لیے جو ہے وہ کام آئے گی۔ تو 2 باتیں ہوں گئی،
پہلی بات ہو گئی انسان کیا ہے وہ ہم نے سمجھا، دوسری بات ہو گئی زندگی کیا ہے یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد سمجھنے کا بہترین سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ جب کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، کوئی کمپیوٹر خریدتے ہیں، یا آپ کوئی اے سی خریدتے ہیں یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں، اس گاڑی کے بارے میں کون سی معلومات آپ کے نزدیک معتبر ہوتی ہیں؟ وہ معلومات جو اس کو بنانے والی کمپنی آپ کو دیتی ہے، یا وہ معلومات جو دائیں بائیں کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کمپنی، جس کمپنی نے یہ چیز بنائی ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے یا یہ موبائل ہے یا یہ گاڑی ہے، وہ چونکہ اس کی خالق ہے تو وہ بہتر سمجھتی ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا، یہ کیا کرے گا۔ انسان کے مقصد حیات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دو آپشن ہیں انسان کے پاس۔ ایک آپشن یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے سے پوچھے کہ تو نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں میں خود طے کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے پوچھوں گا، میں غور و فکر کروں گا اور میں طے کروں گا کہ میرا مقصد حیات کیا۔ اگین جدید تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب، اس کا ماننا یہ ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں اور انسان از خود پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لہٰذا ان کے نزدیک مقصد حیات کون طے کرے گا؟ انسان خود طے کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم تگ و دو کریں، ہم تکلف کریں یہ سوچنے کے لیے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اسی سے پوچھیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اور جو مقصد وہ ہمیں بتا دے گا وہ سب سے بہترین مقصد ہے، بلکہ وہی صحیح مقصد ہے، اور کوئی مقصد صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مقصد حیات ہم طے کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بڑی تفصیل سے، بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے، لیکن قرآن مجید میں بتایا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو آپ کو زندگی کا مقصد تو بتائے لیکن قرآن سے نہ بتائے، آپ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جس دن آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے زندگی کے مقصد کے بارے میں، پھر آپ کی بات سنیں گے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو، ہر بندے کا اپنا اپنا رخ ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے سنا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بچوں کو پڑھا لکھا کر جوان کر کے شادیاں کر دی، بس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو پالنا اور ان کی شادیاں کر دینا یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں۔ تو پھر کیسے طے کر لیا کہ یہ بچے پالنا اور بچوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر دینا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ یا ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے کاروبار کیا ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میری زندگی کا مقصد ہے۔ بھائی یہ قرآن میں آیا ہے کیا؟ یہ حدیث میں آیا ہے؟ کہاں سے آپ نے طے کر لیا کہ بس سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں۔ مقصد طے ہوگا قرآن مجید سے، اور اگر آپ قرآن مجید سے مقصد نہیں لیتے، کہیں اور سے لیتے ہیں، تو ذمہ داری کس پر ہے؟ انسان کے اپنے اوپر۔ کل کو اگر آنکھ یہاں سے بند ہوئی اور اگلے جہان میں کھلی اور انسان کو پتہ چلا کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، تو وہ کس کو بلیم کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو بلیم کرے گا۔ لہٰذا یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مقصد حیات کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں ایسے ذرائع سے سمجھنے کی کوشش کریں جو ذرائع ریلائبل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دیکھیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اب یہ طے کرنے کے لیے کہ مقصد حیات کیا ہے، پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ مقصد حیات کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لسٹ میں سے جو چیزیں فالتو ہیں پہلے ان کو تو نکالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مقصد حیات ہے کیا۔ مقصد حیات کیا نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زندگی کی وہ سب چیزیں جو زندگی گزارنے کی ضرورت ہیں وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد میں اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، آپ نے کہا جی یہ 10,000 روپے لیں، لاہور جائیں، 3 دن وہاں قیام کریں، فلاں جگہ پہ رہیں، فلاں جگہ سفر کر کے جائیں، اور فلاں بندے سے مل کے یہ فلاں معاملہ آپ نے طے کر کے آنا ہے۔ اب میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ایک بندے سے ملنا
اور اس کے ساتھ ایک بات طے کر کے آنا، یہ میرا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میری ضرورت کیا ہے کہ سوہاوا سے لاہور جانے کا کرایہ، واپس آنے کا کرایہ، وہاں رہائش کا کرایہ میرے پاس ہو، اور کھانے پینے اور جو میں نے سفر کرنا ہے اس کا میرے پاس اخراجات ہو۔ یہ میری کیا ہے؟ ضرورتیں۔ اب میں یہاں سے لاہور جاؤں اور میں یہ بھول ہی جاؤں کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا، اور میں وہ 10,000 روپے سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤں اور میں سوچوں کہ میں اس کے کیا کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ چلے اچھا میں باہر نکلوں، میں دیکھوں اچھا جی زبردست قسم کی نہاری مل رہی ہے، اور صبح میں ناشتہ یہاں سے کرتا ہوں، وہ کر کے میں تھوڑا سا آگے جاؤں، مجھے پتہ چلے یہ لسی زبردست ملتی ہے یہاں سے، میں لسی پی لوں۔ پھر میں گھومتے پھرتے دیکھوں مجھے دن کا کھانے کا ٹائم آ گیا، مجھے پتہ چلا جی یہاں بریانی بڑی اچھی ملتی ہے، وہ کھاؤں۔ اور 3 دن گزارنے کے بعد میں جب واپس آؤں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو کہوں جی بریانی کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں، نہاری کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیا کہوں گا میں؟ آپ کہیں گے یہ نہاری بریانی یہ تمہارا مقصد نہیں تھا، تم تو کام کے لیے گئے تھے وہاں پہ، اور کام تم کر کے آئے ہی نہیں ہو، تم نے زندگی ساری جو ہے 3 دن پورے تم نے جو ہے وہ کھانے پینے میں گزار دیے، کھانا پینا تمہاری ضرورت تھی، مقصد نہیں تھا۔ لہٰذا اس دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ رکھا جائے۔ دیکھیے ہم جوتا بھی پہنتے ہیں، ہم ٹوپی بھی پہنتے ہیں، نہ جوتے کی اہمیت سے انکار ہے نہ ٹوپی کی اہمیت سے انکار ہے، لیکن کوئی شخص جوتے سر پہ رکھ لے اور ٹوپی پاؤں میں رکھ لے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اب اگر ایک بندہ جوتے سر پہ رکھ کے چل رہا ہو اور آپ اسے کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، جوتے سر پہ کیوں رکھے ہیں، وہ کہے دیکھو جوتوں کی کتنی اہمیت ہے، جوتے نہ ہوتے تو ہمارے پاؤں میں زخم ہو جاتا، جوتے نہ ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، ہم کہیں گے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، جوتوں کو پاؤں میں پہنیں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں جتنی ضرورتیں ہیں وہ اہم ہیں، لیکن وہ ضرورتیں ہیں، مقاصد نہیں ہیں، گول نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بچے پالنا، تو ہم کہیں کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد بچے پالنا ہے تو انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ دنیا کا کون سا جاندار ہے جو بچے نہیں پالتا؟ بلکہ کبھی غور کریں تو جتنے جاندار ہیں، ایک تو وہ انسان سے زیادہ بچے پالتے ہیں، اور دوسرا وہ انسان سے زیادہ مشکل اٹھا کے بچے پالتے ہیں۔ لہٰذا اگر بچے پالنے کی بنیاد پر ہم کہیں کہ زندگی کا مقصد طے ہوگا تو پھر جانور ہم سے بہتر ہو گئے، جو کہ 20 بچے پال رہے ہیں زندگی میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خود نہیں کھاتے ان کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، گھوم پھر کے جا کے غذا ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو انسان نے یہ کیسے طے کر لیا کہ جو میں بچوں کو پال رہا ہوں یہ میں کوئی بڑا کارنامہ کر رہا ہوں؟ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کارنامہ ہوتا کیا ہے؟ گولڈ میڈل کس کو دیا جاتا ہے؟ جو 50 میں سے 100 میں سے 200 میں سے سب سے اوپر ہوتا ہے وہ گولڈ میڈل لیتا ہے۔ تو انسانوں میں سے کتنے پرسنٹ جو بچے پالتے ہیں؟ 1%، 2%، سارے ہی پالتے ہیں۔ تو جب سارے انسان بچے پال رہے ہیں تو اس میں کارنامہ کہاں سے ہوگا؟ جو کام سب کرتے ہیں وہ کارنامہ نہیں ہوتا، کارنامہ وہ ہوتا ہے جو 100 میں سے کوئی ایک کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تو یہ کوئی یونیک چیز ہو کہ ہم کہیں دیکھیں جی پورے ایک شہر میں 2 گھرانے ایسے ہیں جو بچے پال رہے ہیں، تو ہم کہیں ہو دیکھو جی باقی سب پہ تو یہ ذمہ داری نہیں ہے بچے پالنے کی، یہ صرف 2 گھرانے ہیں جنہوں نے بچے پالنے ہیں، تو کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، کتنی بڑی محنت ہے کہ یہ بچے پال رہے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بچے پالنا مشکل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے پالنا مقصد ہے۔ کسی چیز کا مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب آپ کا مقصد بن گیا۔ مزدوری کرنا کیا آسان ہے؟ مشکل ہے نا، لیکن وہ زندگی کا مقصد نہیں۔ اسی طرح کھانا پینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو مقصد بنا لیں جو کہ مغربی تہذیب نے بنا لی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری زندگی کی تمام انرجی کس پہ لگیں گی؟ کھانے پینے پہ۔ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشروں میں بہت بڑا بگاڑ ہے، اور وہ بگاڑ کیا ہے؟ گھرانوں میں لڑائیاں کس چیز پر ہوتی ہیں؟ کھانے پر، ٹھیک ہے نا؟ طلاقیں کن باتوں پر ہو رہی ہوتی ہیں؟ کھانوں پر۔ یہ مقصد حیات کی ہماری سمجھ بوجھ ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہم نمک اوپر نیچے ہونے پر لڑتے ہیں،
کھانا تھوڑا تاخیر سے پک گیا تو ہم لڑتے ہیں. ہمارے گھروں میں لڑائیاں ان بنیادوں پر ہوتی ہیں کہ آج کھانا آدھا گھنٹہ دیر سے کیوں بنا, تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا, تم نے سیکھا نہیں کھانا پکانا. ٹھیک ہے, گھریلو ذمہ داریاں ہیں, عورتوں کو وہ آنا چاہیے, سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ رشتے ناطے کی بھی کوئی اہمیت ہے, یا بس آدھا گھنٹہ کھانا اوپر ہو گیا تو لڑائی ہوگی, اس پر طلاقیں ہونا شروع ہو گئی. یہ اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے چیزیں لے ہی نہیں رہے, ہم مغربی تہذیب سے لے رہے. صبح سے اٹھ کے شام تک ہماری جو ٹینشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آج کیا کھائیں گے, آج کیا پہنیں گے, آج کہاں جائیں گے, آج کس سے ملیں گے, آج کیا کمائیں گے, آج کیا خرچ کریں گے. اور آپ سوچئے کہ یہ کھانا ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج, جو کہ ہماری زندگی کی ضرورت تھی. ایک دوست ہیں ہمارے, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. عام طور پہ عورتوں کو ایک شکوہ ہوتا ہے نا کہ شوہر کھانے کی تعریف نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کہ جی کہتے ہی نہیں ہے کہ کھانا اچھا بنا ہے یا کچھ ایسے, تو کچھ تو کمپلیمنٹ دیا کریں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پوری سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ملے گا کہ وہ کھانے کی بہت تعریف کر رہے ہوں, اور یہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ نے کھانے میں عیب نکالا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے, ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے, لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کھانا برا ہے, اچھا نہیں بنا, یا اس کو اچھا پکانا چاہیے, یا یہ ہونا چاہیے, بس اچھا لگا کھا لیا, نہیں اچھا لگا تو چھوڑ دیا. تو ہمارے وہ دوست کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے لیے کھانا مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں اچھا کھانا کھانا ہے تو اچھا مل گیا تو ہو بڑی بات ہے کہ اچھا کھانا مل گیا. ان کے لیے کھانا کیا تھا, ایک ضرورت, جب جتنا میسر آیا کھا لیا, بس ختم. تو انسان جب جس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے نا ہر ٹائم کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو وہ اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. اور ایک چیز انسان کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, بس یہ تو گزارے والی چیز ہے, جیسے مرضی ہے چل پڑے, کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کھانا زندگی کا مقصد نہیں تھا, تو ان کا یہ کنسرن ہی نہیں تھا آج کون سا کھانا ہے, کل کون سا ہے, صبح کیا پکا تھا, شام کیا پکا ہے, ٹھیک ہے, 4 دن ہو گئے ہم نے یہ نہیں کھایا, 5 دن ہو گئے ہم نے فلاں چیز نہیں چکھی ہوئی, ٹھیک ہے. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا, کیونکہ نزدیک کھانا کیا ہے, ضرورت تھا. اور ہمارے نزدیک کیا ہے, کھانا زندگی کے مقصد کا ایک حصہ بن چکے ہیں. لہٰذا ہماری توانائیاں, وہ توانائیاں جو جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی, وہ کہاں لگ رہی ہیں, کھانے پینے پر. باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں دن فلاں جگہ سے فلاں چیز کھانے کے لیے جانا ہے, اور اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے, سفر کیا جاتا ہے, اخراجات کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں کام کرنا ہے. یہ کیا ہے, یہ ہماری ترجیحات واضح ہو رہی ہیں کہ اصل میں ہماری زندگی میں جو چیز اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ مقصد نہیں بلکہ ضرورتیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دن کا بڑا حصہ انسان کا اس کے مقصد کے بارے میں غور و فکر اور پریشانی میں گزرے, اور دن کا ایک بہت چھوٹا حصہ انسان کا اس کی ضرورتوں کے بارے میں سوچنے میں گزرے کہ میں ضرورتیں کیسے پوری کروں. اور ضرورت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس کسی طرح پوری ہو جائے, میرا کام چل جائے. میں نے اگر یہاں سے واپس پنڈی جانا ہے تو سواری میری ایک ضرورت ہے, کوئی ایسی سواری جس سے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں, میں کہوں گا میری ضرورت پوری ہو گئی, منزل میری کیا ہے, میں نے وہاں پہنچنا ہے. اسی طرح اس دنیا میں جو چیزیں ضرورتیں ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں, وہ مل جائیں اور آپ زندگی گزار سکیں بس کافی ہے. اور زندگی کی اصل توانائیاں کہاں لگانی ہیں, اصل زندگی کے لیے جو کہ مرنے کے بعد آگے آئے گی. لہٰذا زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں, کھانا پینا ہے, لباس ہے, رہن سہن, اچھا گھر, آج کل تو ماشاءاللہ لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا مقصد گھر بن چکا ہوا ہے. زندگی کی ساری تگ و دو کس کام کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے, گھر بنانے کے لیے. کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. مثلا یہاں شاید آپ لوگ یہ بات اس طرح سے نہ سمجھیں جتنا شہروں میں یہ مسئلہ زیادہ ہو چکا ہے کہ کسی کے پاس بھی اپنا گھر نہیں ہوتا. تو شہروں میں رہنے والے لوگ 30-35 سال صبح سے لے کے رات تک یکسو ہو کے ملازمت کرتے ہیں, کس کام کے لیے, ریٹائرمنٹ پر گھر بنائیں گے, اور کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ میری زندگی کے اگر 50-55 سال بغیر گھر کے گزر گئے تو یہ باقی 15-20 سال میں کیا ایسا خاص سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ نہیں گزر پائے گی, وہ بھی گزر جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے 30-35 سال کرایہ بھی دے دیا
وہ اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میں گھر بنا سکوں، تو میں اگلے 10-15 سال کیوں نہیں گزار پاؤں گا؟ اور وہ زندگی جس میں میرے اخراجات بہت زیادہ تھے، ضرورتیں بہت زیادہ تھیں، وہ تو میں نے گزار لی بغیر گھر کے. اب جو تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ گھر کے بغیر کیوں نہیں گزرے گی؟ لیکن انسان اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے کہ اس نے گھر بنانا ہے، اور جب وہ گھر بناتا ہے تو کتنا عرصہ اس میں رہتا ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال بس. لہٰذا گھر بنانا زندگی کا مقصد نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ اچھا جی پھر نہ بنائیں گھر. نہیں، نہ گھر بنانا مقصد ہے نہ بنانا مقصد ہے. آپ نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے. اگر اسباب ہوئے، وسائل ہوئے، گھر بن سکتا بنا لیں، نہیں بن سکتا تو نہ بنائیں. یعنی گھر بنانا نہ مقصود ہے نہ حرام ہے، لیکن گھر بنانا سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے زندگی کی ساری انرجی گھر بنانے کے لیے لگانا، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد نہیں تھا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بغیر گھر بنائے دنیا سے چلے گئے. تو اگر وہ بغیر گھر بنائے دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی پوری ہو گئی، تو باقیوں کی بھی گزر سکتی ہے. ضرورت کہتے ہی اس چیز کو ہے جس کے بغیر زندگی کی بقا ممکن نہ ہو. انسان کو چھت چاہیے رہنے کے لیے، انسان کو چھت اون کرنے کے لیے نہیں چاہیے. لہٰذا کتنی ہی مخلوق آج دنیا میں ایسی ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور زندگی گزار جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر تو بنا لیے لیکن مسائل زندگی کے ختم نہیں کر سکے. ایک مسئلہ حل ہوا نا، 100 مسئلے اور ہیں. کیا جس کا اپنا گھر ہے وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں. کسی کو اولاد کا غم برداشت کرنا پڑا ہے، کسی کو اولاد کی نافرمانی کے مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں ساس بہو کے مسئلے ہی آرام نہیں کرتے کہ بندہ کہے زندگی کسی طریقے سے گزارے. ٹھیک ہے، خاندانی رنجشیں ہیں، کچھ نہ کچھ زندگی میں ہے. تو مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. جو مرضی کر لو، اس دنیا کی زندگی سے مشقت ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں مشقت میں پیدا کی ہے. اللہ نے یہ دنیا جنت کے لیے نہیں بنائی نا، آزمائش کے لیے بنائی ہے. اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس میں تگ و دو ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے. لہذا جو مرضی کر لے انسان اس دنیا کی مشقت کو دور نہیں کر سکتا. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم انسان کی زندگی کیا کر رہے ہیں؟ آسان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود زندگی آسان نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ ٹیکنالوجی ایک مسئلہ حل کر دیتی ہے، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ علاج کے نت نئے طریقے نکال دیے، لیکن بیماریاں بھی سینکڑوں ہو گئی. اب ہر بندہ بیمار ہے. مزہ تو تب آتا ہم کہتے تھے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، اب بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی نے یہ تو کیا ہے کہ ہم پہلے پیدل چلتے تھے تو ہمیں بتایا کہ دیکھو گاڑی ایجاد ہو گئی ہے اور گاڑی اتنی مزے کی چیز ہے. لیکن پیدل ہم چلتے تھے تو 2 کلومیٹر چلتے تھے، ہماری چیزیں ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی. لیکن جب گاڑی ایجاد کی گئی تو پھر 30 40 50 کلومیٹر کے سفر بھی بن گئے. لہذا پہلے زمانے میں بھی انسان دن میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سفر کرتا تھا. آج بھی انسان بلکہ اب آدھا پونا گھنٹہ کے 2 گھنٹے روز سفر کرتا ہے. تو آسانی کیا ہوئی؟ آسانی یہ نہیں ہوئی کہ بندے کا سفر کم ہو گیا، آسانی ہوئی کہ سفر کا ذریعہ چینج کر دیا گیا. پہلے بندہ پیدل چل رہا تھا، اب وہ گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، لیکن اس کے دن کے 2 گھنٹے پھر بھی سفر میں ہی گزر رہے ہیں. بلکہ کیا کہیں اس جدید دنیا کے کہ گاڑی دی، اور گاڑی دینے کے بعد ہمیں پہلے بتایا کہ دیکھو پیدل کیا چلنا ہے، گاڑی لو مزے کرو. تھوڑے عرصے بعد بتایا او ہو نہیں، یہ جو تم پیدل چلتے تھے نا اس کے بڑے فائدے تھے. لہٰذا مسجد بندہ جا رہا ہوتا ہے گاڑی پہ نماز پڑھنے، اور صبح اٹھ کے جاگنگ الگ سے ہو رہی ہوتی ہے. اور بھائی وہ جو زندگی میں چلنا پھرنا تھا وہی ٹھیک نہیں تھا کیا؟ اس کو آپ نے ریپلیس کروا کے آخر میں کیا کیا کہ چلنا تو اب بھی پڑ رہا ہے، صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ واک کر رہے ہیں اور ساتھ میں گاڑی پہ 2 گھنٹے الگ سفر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ دنیا کی جو مشقت ہے، تنگی ہے، یہ ختم نہیں ہونی. آپ جتنا بھی زور لگائیں گے، ایک مشکل کو ختم کریں گے دوسری مشکل سامنے آ جائے گی، دوسری مشکل ختم کریں گے تو تیسری مشکل سامنے آ جائے گی. جسمانی بیماریوں سے لڑیں گے، ذہنی بیماریاں سامنے آ جائیں گی. کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی آفت انسان کے اوپر پڑتی رہے گی، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. لہٰذا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مقصد اور ضرورت کو ہم الگ الگ رکھیں گے. ضرورتوں کو مقصد نہیں بنائیں گے، اور مقصد ہمیشہ ضرورتوں سے اوپر رہے گا. جب تک مقصد پورا ہوتا ہے ضرورتیں بھی پوری کر لی جائیں.
جہاں مقصد کمپرومائز ہو رہا ہے وہاں ضرورتوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹانا پڑے گا. جو نقصان ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, ضرورتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, ضرورتوں کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, مقصد میں ناکامی پاسبل نہیں. اور مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات سادے لفظوں میں اگر عرض کیا جائے, اور مقصد حیات بھی کیا ہوتا ہے, اس کے درجات ہیں, لیولز ہیں اس کے. سب سے جو بنیادی مقصد حیات ہو سکتا ہے وہ یہ ہے انسان اپنے آپ سے, اپنے بیوی بچوں سے اوپر اٹھ کے کوئی مقصد طے کرے. یہ بیسک درجہ ہے جس کے نزدیک بیوی بچوں کو پالنا زندگی کا مقصد ہے, یہ کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ کام دنیا کا ہر جاندار کر رہا ہے, یہ مقصد نہیں ہے, اس لیے انسان کو پیدا نہیں کیا. تو جو انسان بیوی بچوں کے نان نفقے سے اوپر اٹھ کے کوئی زندگی کا مقصد طے کرے گا وہ انسان با مقصد انسان ہے. اور انسان کہتے ہی اس کو ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہو. اب جتنا مقصد اعلیٰ ہوگا اتنا انسان اعلیٰ ہوگا, جتنا مقصد گھٹیا ہوگا اتنا انسان گھٹیا ہوگا. اسی لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, میرے نزدیک جس بندے کی زندگی کا مقصد ڈاکو بننا ہے وہ انسان کہلانے کا لائق ہے, اور جس بندے کی زندگی کا مقصد بیوی بچوں کو پالنا ہے اور ایک گھر بنانا ہے وہ انسان کہلانے کا لائق نہیں ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے جی یہ کون سا بڑا کام ہے, یہ کون سا نوبل کام ہے ڈاکو بننا. دیکھیں ایک شخص کم از کم اس سے اوپر تو اٹھا, بیوی بچے پالنے سے وہ اوپر تو اٹھا نا. اب اگر اس نے مقصد غلط طے کیا تو ہم کہیں گے برا انسان ہے, مقصد اچھا طے کیا تو ہم کہیں گے اچھا انسان ہے. لیکن انسان تو ہے نا, کوئی تو اس نے مقصد طے کیا. ایک شخص نے طے کیا میں دہشت پیدا کروں گا پورے علاقے میں اپنی, یہ کیا ہوا, لوگ ڈرنے چاہیے مجھ سے. ہم کہیں گے یہ برا انسان ہے, لیکن کیا ہے انسان ہے نا, کچھ تو اوپر اٹھا, کچھ تو اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی میں کھانے پینے سے اوپر اٹھ کے کچھ اور بھی تو میری زندگی میں ہو. لہذا یہ بیسک کرائٹیریا ہے کہ جس کی زندگی میں کھانے پینے رہنے سہنے بیوی بچے پالنے سے اوپر کوئی چیز ہے وہ اصل میں کوالیفائی کر رہا ہے انسان ہونے کے لیے. اب جتنا اچھا مقصد طے کرے گا اتنا اچھا انسان قرار پائے گا, جتنا برا مقصد طے کرے گا اتنا برا انسان قرار پائے گا. دنیا میں جس شخص نے یہ طے کیا کہ میں اپنے محلے کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کیا کروں گا تو ہم کہیں گے یہ انسان ہے, اور اس کا ایک نوبل کاز ہے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ بیوی بچے پالنا یہ تو ایک بیسک درجہ ہے نا, یہ تو ہر بندے نہیں کرنا ہے. میں اس سے اوپر اٹھ کے جو پورا محلہ ہے, یہ جو 30-35 گھر ہیں, ان کی کوئی بھی مشکل ہوگی تو میں آگے کھڑا ہوں گا اور میں کوشش کروں گا وہ مشکل دور کروں. یہ انسان کہلانے کے لائق ہے. ہم کہیں گے بیسک لیول پہ ہے. اس نے اپنے سے اوپر اٹھ کے 20-25 گھروں کی کسی ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھا. کوئی اس سے اوپر اٹھے گا وہ کہے گا نہیں پورا گاؤں, خالی محلہ نہیں, اس پورے گاؤں کے جو مسائل ہیں وہ میرے مسئلے ہیں, میں اس کے لیے کھپوں گا, تگودو کروں گا. ہم کہیں گے یہ اور بہتر انسان ہے. ایک اور انسان اوپر اٹھے گا وہ کہے گا نہیں یہ خالی گاؤں نہیں, یہ پورا شہر, اس پورے شہر کے جو مسائل ہیں اس کے لیے میں تگودو کروں گا. ایک شخص اور اوپر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں پورے ملک کے لیے تگودو کروں گا. لہذا جتنا انسان کی زندگی کا مقصد بڑا ہوتا چلا جائے گا اور نوبل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہم کہیں گے یہ اچھا اور بڑا انسان ہے. انسان بڑا اور چھوٹا اپنی عمر سے نہیں ہوتا. عمر میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے نا, نہ میں نے کھینچ کے اپنے آپ کو بڑا کیا, نہ میں اپنے آپ کو بڑا ہونے سے روک سکتا تھا. اسی لیے کمال کس میں ہوتا ہے جس میں انسان کا عمل دخل ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ عمر کے لحاظ سے مراتب ہوں گے, یہ معاشرہ چلانا ہے اس کے لیے, لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ اصل مرتبے جو ہیں وہ عمر کے لحاظ سے نہیں ہیں. اصل مرتبے انسان کے مقصد کی بنیاد پر ہیں. بڑا ایک پیارا واقعہ پیش آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو ایک وفد ان سے ملنے آیا. جب وفد ان سے ملنے آیا تو اس وفد میں جو کم عمر کا بندہ تھا انہوں نے اس کو آگے بھیج دیا کہ جا کے بات کرو ہماری طرف سے. اب ظاہر ہے ہوگا وہ کوئی 16, 18, 20 سال کا لڑکا ہوگا, یہ خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کسی کو بڑے کو ذرا بھیجے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہاری عمر کم ہے. انہوں نے کہا اگر معاملات عمر سے طے ہونے ہیں, ایج سے طے ہونے ہیں, تو پھر امت میں آپ سی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں, آپ اتریں ان کو خلیفہ بنائیں. انہوں
انہوں نے کہا یار اچھا آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں کہ بھائی بات جو ہے یعنی معیار عمر نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جو میں بات کرنے آیا ہوں وہ مجھے نہیں کرنی آتی تو سمجھ آتا ہے, لیکن معاملات عمر سے طے نہیں ہوں گے, ورنہ تو عمر میں آپ سے بڑے لوگ موجود ہیں امت میں, آپ نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا, آپ کیوں خلیفہ بنے. لہٰذا انسان اصل میں بڑا ہوتا ہے اپنے مقصد سے, اپنے زندگی کے پیشن سے, کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے زندگی میں. جتنے عظیم مقاصد ہوں گے اتنا انسان عظیم ہوگا, جتنا مقصد اس کا گھٹیا ہوگا, کمتر ہوگا, ہم کہیں گے یہ اتنا گھٹیا یا کمتر آدمی ہے. جس کا مقصد لوگوں کا مال لوٹ کے اپنے آپ کو امیر کرنا, ہم کہیں گے یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. جس کا مقصد اپنے مال سے اوروں کے مسئلے حل کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے, یہ ایک اعلیٰ انسان ہے. اب اس میں اعلیٰ ہوتے ہوتے اوپر جاتے جاتے پھر مزید 2 درجے آتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی فکر تو کرے لیکن ان کی دنیا کی فکر کرے, کہ فلاں بیمار ہے میں اس کا علاج کرا دوں, فلاں کا رشتہ نہیں ہو رہا میں رشتہ کرا دوں, فلاں جو ہے وہ اس کا یہ فلاں مسئلہ ہے, اس کا جو ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو میں اس کا نقصان پورا کر دوں, فلاں کو پیسے چاہیے میں قرض دے دوں اس کو. یہ بھی ایک نوبل کاز ہے, ایک اعلیٰ مقصد ہے. کیا مقصد ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ایفرٹ کرے. آپ سوچئے ہمارا جو معاشرہ ہے یہ قائم رہ سکتا ہے اگر آج اس معاشرے کے تمام لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم نے بس اپنے بیوی بچے پال لیں. یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ یہ نہیں چل سکتا. اس معاشرے میں جو خیر کا کام ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ مثلا اگر امیر غریب کو کوئی قرض نہیں دے گا, امیر اگر کوئی صدقہ خیرات نہیں کرے گا تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے, وہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے, وہ اپنے بیوی بچوں سے اوپر اٹھ کے کسی پہ مال خرچ کرتا ہے تو معاشرہ چلتا ہے. اسی طرح کئی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ بیچارہ دن کو رات کو علاج کرتا ہے, مشکلات برداشت کرتا ہے, وہ کہے جی مجھے کیا لگے, یہ معاشرہ نہیں چل سکتا. ایک فوجی ہے سرحد پہ جا کے کھڑا ہوا ہے, اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ کہ اگر میں اپنے فائدے کو دیکھوں گا تو یہ معاشرہ نہیں چل سکے گا. تو یہ معاشرہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, اس کی بقائی ممکن نہیں ہے اگر اس کے اندر سب کے سب لوگ بس بیوی بچے پالنے تک محدود ہو جائیں. جس معاشرے میں جتنے زیادہ وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنی سے اوپر اٹھ کے کوئی مقصد طے کرتے ہیں وہ معاشرہ اتنا اچھا معاشرہ ہوتا ہے. اور جس معاشرے میں جتنے زیادہ لوگ اپنے رہن سہن اپنے کھانے پینے تک محدود ہوتے ہیں وہ معاشرہ اتنا ہی ہلکا اور کمتر ہوتا ہے. ہم ایک لفظ سنتے ہیں نفسا نفسی. نفسا نفسی یہی ہے, اپنی بیوی بچے پالنا, اپنے گھر کو دیکھنا, اپنی ضرورتیں پوری کرنا, یہ نفسا نفسی ہے. اور جو اس سے اوپر اٹھ گیا اس نے کہا کہ نہیں میں دوسروں کے مسئلے حل کروں گا, میں دوسروں کی پریشانیوں کو اپناؤں گا, یہ ذرا اعلیٰ آدمی ہے. لیکن اس اعلیٰ ہونے کے ہم نے کہا 2 درجے. پہلا درجہ کیا کہ آپ انسانوں کے دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے اپنی انرجیز لگائیں, اپنے ریسورسز لگائیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ ہم انسانوں کے دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے بالآخر تو بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے اور اصل انجام اس کا آخرت میں ہے. لہٰذا میں دنیا میں کتنا بھی اس کو بچا لوں, اس کا فائدہ کروا دوں, اگر یہ آخرت میں ناکام ہو گیا تو اصل میں یہ ناکام ہے. آپ سوچئے ایک بندہ بیمار تھا, آپ نے تگ و دو کی, آپ نے اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور آپ نے اس کا علاج کرایا, وہ بچ گیا, صحت یاب ہو گیا. کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ ہمیشہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال, بہت ہوا 50-60 سال. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو موت آنی ہے. یعنی آپ نے جو اس کے ساتھ خیر کی, اس خیر سے بس یہ ہوا کہ بظاہر جو اس کی موت نظر آ رہی تھی وہ کیا ہوئی, آگے چلی گئی. ایسے ہی نا, آپ اسے اس انجام سے دوچار ہونے سے بچا نہیں سکے. وہ آخر کار اس نے دنیا سے جانا تھا اور چلا گیا. لیکن اگر وہ شخص آخرت میں ناکام ہو گیا تو اس کی جو دنیا کی زندگی 40-50 سال بڑی تھی, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر آخرت میں وہ جہنم میں جا کے گرا ہے تو آپ نے جو اس کے ساتھ دنیا میں خیر کی تھی, اس کی مشکل حل کی تھی, وہ آپ نے اس کو بڑا عارضی سا فائدہ دیا تھا. لانگ ٹرم میں آپ نے اس کو فائدہ نہیں دیا. اسی لیے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے, زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا. کس طرز پہ؟
کہ دنیا کے مسئلے بھی ان کے حل کیے جائیں، لیکن ایسے نہیں کہ بس یہیں تک بات ختم ہو جائے۔ دنیا کے مسئلے حل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کا میں دنیا میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، کل جب یہ آخرت میں اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اس کا وہاں کیا بنے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آفیسر بنا دیا، وہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا اور دنیا بڑی مزے سے گزری۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو مزے کرا دیے تو نہیں، بات پوری نہیں ہوئی۔ کیوں بات پوری نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر کل کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے، اگر وہ بچہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا خیر کی؟ دنیا تو اس کی ویسے بھی گزر جانی تھی۔ ہمیں اصل میں فکر کرنی ہے، پرواہ کرنی ہے کس کی؟ آخرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی غلامی کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا، اور اسی میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، دوسرے انسانوں کے لیے کچھ کرنے کا سوچیں، اور دوسرے انسانوں کے لیے جب کچھ کرنے کا سوچیں تو بس ان کی دنیا تک نہ سوچیں بلکہ ان کی آخرت کی فکر بھی کریں کہ کل کو اللہ کے ہاں جا کر یہ آخرت میں کامیاب ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں۔ سوچئے آپ کسی کے ساتھ محنت کریں، اس کے ساتھ فیور کریں، اور کل کو جنت میں جائیں اور آپ دیکھیں وہ جنت میں ہے، یہ ہوگا نا اطمینان، یہ ہوگی نا اصل میں وہ خوشی۔ اور آپ نے دنیا میں کسی کے لیے بہت تگ و دو کی، اس کا علاج معالجہ بھی کرا دیا، اس کے بہت سے معاشی مسئلے حل کر دیے، اور آخرت میں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ وہ شخص جہنم کا ایندھن بن گیا ہے، آپ کو کیا خوشی ہوگی؟ آپ ادھر جا کے یہ کہیں گے کاش میں نے اس کی آخرت کی فکر پہلے کی ہوتی اور دنیا کی فکر بعد میں۔ شاید آپ کہیں کہ میں کوئی بڑی سنگدلی کی بات کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں۔ میں ایک واقعے سے یہ بات جو ہے وہ واضح کر دیتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی عورت، آج کے لفظوں میں کہیں ان پڑھ عورت، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے زیادہ دنیا کے معاملات کا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ سیاہ فام حبشی عورت ہے، جس کی معاشرے میں ویسی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس دورے سے میں اپنے ہوش کھو دیتی ہوں، اور جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا جو لباس ہے، میرا جو ستر ہے وہ بھی کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بالکل اتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کہو تو میں دعا کروں گا اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ ان پڑھ عورت، دیہاتی عورت اتنی باشعور تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، بس آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جب یہ مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلا کرے۔ یہ ہیں ترجیحات، یہ ہیں صحابہ کا فہم کہ دنیا کی مشکل نہیں ختم ہوتی، نہ ہو، پہلے آخرت کی مشکل ختم ہو، آخرت کی مشکل ختم ہونے کے بعد دنیا کی مشکل ختم ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آخرت کی مشکل کو قربان کر کے دنیا کی مشکل حل کی جا رہی ہے تو آپ کوئی کسی کے ساتھ فیور نہیں کر رہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ کل وہ بندہ آپ کا گریبان پکڑے آخرت میں جا کے، وہ کہے اللہ میں اس کے پاس گیا تھا، میری ہدایت کی ضرورت بھی تھی اور میری 4 پیسوں کی ضرورت بھی تھی، اس نے میری 4 پیسوں کی ضرورت تو پوری کر دی، لیکن مجھے جو بات سمجھانی تھی، جو مجھے ہدایت کی کا راستہ دکھانا تھا، وہ اس نے نہیں دکھایا۔ یہ ذمہ دار ہے۔ یہ اگر اس وقت مجھے کہتا کہ بھئی 4 پیسوں کو چھوڑو، تم یہ اپنی آخرت کی پرواہ کرو، تو شاید میں بچ جاتا، اس نے نہیں مجھے بچایا۔ لہذا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم خود اللہ کے بندے بنیں، ہم اپنی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں، دنیا کی ضرورتوں کو ضرورتوں تک محدود رکھیں، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے اوپر اٹھ کے کوئی زندگی کا مقصد طے کریں،
اور وہ مقصد دنیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ فیور بھی، لیکن یہ بیسک درجہ ہے، اور یہ تب ہونا چاہیے جب آپ نے پہلے لوگوں کی آخرت کی فکر کر لی ہے۔ اور سب سے بڑا خیر کا کام یہ ہوگا کہ انسان کے ذریعے کسی کی آخرت سنور جائے۔ آج ہم مغلوب صرف اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کریں گے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ اگر یہ امت آج اس پہ واپس آ جائے کہ یہ دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے، تو یہ اس دنیا میں ویسے ہی غالب ہوگی جیسے یہ پہلے غالب ہوئی تھی۔ گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، آپ نے وقت دیا اور تحمل سے آپ لوگ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ بیان کیا کہ اس میں جو حق بات تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں ثابت کر دے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی بات غلط بیان کی گئی وہ میری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے اس بات کو محو فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔